السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ بار روم میں طارق مفتی کو دیکھتے ہی بہت سی آوازیں ابھریں۔ جس کے دل میں جو کچھ تھا اس نے کہا۔ طارق مفتی مسکراتا ہوا دوسرے وکیلوں کے درمیان آ بیٹھا۔ بڑی اونچی اڑان ہے آج کل مفتی صاحب کی، ایک سینئر وکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، اب الادین کے چراغ کی حیت بدل گئی ہے۔ پہلے وہ پیتل کا ہوتا تھا اور جن اس کے اندر رہتا تھا، اب جن اور چراغ یکجا ہو کر انسانی روپ دھار گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ دوسرے وکیل نے کہا۔ مفتی صاحب کے ہاتھ ایسا ہی جن لگ گیا ہے جس کا نام انسپکٹر شاہ میر ہے۔ مفتی صاحب آج کل اس کے شانوں پر بیٹھ کر اونچی پرواز کر رہے ہیں۔ چلیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کی مدد جس طرح چاہے کرتا ہے۔ ہم تو مفتی صاحب کو مبارکباد ہی دے سکتے ہیں۔ طارق مفتی ان کی باتیں سن کر مسکراتا رہا تھا۔ پھر ایک وکیل صاحب نے اپنے ساتھ والے وکیل صاحب سے کہا، سنا ہے تم نے غفار بیگ کیس میں استغاثہ کی طرف سے پیروی قبول کر لی ہے؟ ہاں، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ وکیل ناظم حسین نے کہا۔ نہیں، تم سینئر وکیل ہو، سیشن کورٹ نے ملزم کو باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ تم کس بنیاد پر توقع رکھتے ہو کہ وہ ہائی کورٹ سے بری نہیں ہو جائے گا؟ سیشن کورٹ میں بہت سی باتیں سامنے آنے سے رہ گئی تھیں۔ مقتولہ کے لواحقین سیشن کورٹ کے فیصلے سے قطعی مطمئن نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مجرم کو سزا ملے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ غفار بیگ نے کسے وکیل کیا ہے۔ ویسے اسے مشورہ دیں کہ مفتی صاحب سے رجوع کرے۔ مجھے بھی کسی جن سے کورٹ میں مقابلہ کر کے خوشی ہوگی، ناظم حسین نے کہا۔ طارق مفتی نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بدستور مسکراتا رہا تھا۔ البتہ کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ اب اس کی آنکھوں کی چمک اور معنی خیز مسکراہٹ کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑی تھیں۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے۔ میں انہیں ماں کا درجہ دیتا تھا اور انہوں نے بھی مجھے اولاد ہی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس ماں جیسے وجود کو کوئی درندہ ہی قتل کر سکتا ہے۔ میں تو ان کے پاؤں کے ناخن کو بھی تکلیف دینے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، غفار بیگ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ میری بہن کے سسرالی رشتہ دار مجھ پر جھوٹا الزام لگاتے رہے ہیں۔ وہ ہر قیمت پر مجھے اس قتل میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیشن کورٹ نے تو آپ کو باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ آپ کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو سکا، اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ لوگ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رہے ہیں، طارق مفتی نے بتایا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مجھے سزا دلوائے بغیر نہیں رہیں گے۔ مرزا اختیار بیگ پیسے والا آدمی ہے، غفار بیگ نے کہا۔ ان لوگوں سے آپ کا تنازع ہے؟ شاہ میر نے پوچھا۔ قطعی نہیں۔ مجھے تو اسی بات پر حیرت ہے کہ مرزا اختیار بیگ میرا دشمن کیوں بن گیا؟ ریحانہ باجی میری سگی بہن تھی اور اختیار بیگ کی صرف بھابھی۔ بھابھی سگی بہن سے بڑھ کر تو نہیں ہوتی، لیکن وہ میرا جانی دشمن بن گیا ہے۔ اختیار بیگ آپ کی بہن کا دیور ہے؟ جی انسپکٹر صاحب۔ کوئی جائیداد یا دولت کا مسئلہ یا کوئی اور دوسری چیز جس نے اسے آپ کا دشمن بنا دیا ہو؟ بالکل نہیں، بلکہ اس سے میرے کافی اچھے تعلقات تھے۔ وہ ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ آپ کے بہنوئی اس بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں؟ ان کا انتقال ہو چکا ہے، غفار بیگ نے بتایا۔ اوہو، اچھا، گویا آپ کی مقتول بہن کے سسرال والوں میں صرف اختیار بیگ ہی ایسا شخص ہے جو اس کیس میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہے اور جس نے ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف استغاثہ دائر کیا ہے؟ جی۔ پولیس نے اپنی ابتدائی تفتیش کے دوران آپ کو اپنی بہن کے قتل کا ملزم قرار نہیں دیا تھا؟ جی ہاں، پولیس نے اسے چوری اور اس کے درمیان قتل کا کیس قرار دے کر اسی انداز میں اس کی تفتیش کی تھی۔ میری مرحوم بہن کے کمرے کی الماری سے بہت سی قیمتی اشیاء غائب تھیں۔ سارے سامان کی تلاشی لی گئی تھی اور سامان کمرے میں بکھرا پڑا ہوا ملا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کی گرل کٹی ہوئی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ چور یا چوروں نے کمرے میں داخل ہونے کے لیے گرل کاٹی اور کمرے میں داخل ہوئے۔ لیکن اس دوران ریحانہ باجی جاگ گئیں۔ انہوں نے شور مچانا چاہا، لیکن چوروں نے انہیں ہلاک کر دیا اور اپنا کام کر کے بھاگ گئے۔
पुलिस ने बड़ी बारीक बीनी से तहकीक की और इसे चोरी और चोरी के हाथों रेहाना बेगम का कत्ल करार दिया। लेकिन बाद में इख्तियार बेग ने आला हुक्काम को दरख्वास्त दे दी और अदालत में मेरे खिलाफ इस्तग़ासा दायर कर दिया। क्यों? आखिर क्यों? इससे आपकी दुश्मनी क्यों पैदा हो गई, जबकि आपके बकौल आपका इससे कोई तनाज़ा भी नहीं था? इसे ये शुबा क्यों हुआ कि आप अपनी सगी बहन के कातिल हो सकते हैं? इसका ख्याल है कि मैंने रेहाना बाजी को इनकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए कत्ल किया है। हालांकि रेहाना बाजी ने कई साल पहले अपने तमाम जायदाद मेरे नाम गिफ्ट कर दी थी और इसके लिए बाकायदा कानूनी गिफ्ट डीड तैयार कराई थी। डीड की असल कॉपी उन्होंने मुझे दी थी, तो मैंने इसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि खुदा इन्हें सलामत रखे। इनका साया मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो न मानी और उन्होंने इस पर मेरे दस्तखत वगैरह ले लिए और कुछ गवाहों के दस्तखत भी लेकर पूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। इस तरह ये एक मुकम्मल कानूनी दस्तावेज़ हो गई और इसकी रूह से मैं इनकी जायदाद का कानूनी वारिस बन गया। लेकिन ये बात सिर्फ इनके और मेरे दरमियान थी। उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया कि मैं इस अमल का तज़किरा किसी से ना करूं, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी ना बताऊं। और आपने ऐसा ही किया? जी। लेकिन क्यों? इसमें क्या मसलहत थी? आपकी बहन ने आपको इस राजदारी की वजह तो बताई होगी। वो या आप किसी से खौफज़दा थे या आपको किसी तरफ से किसी दावे या मुदाखलत का ख़तरा था? ऐसी कोई बात नहीं थी इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन करें, मेरे लिए मेरी बहन सब कुछ थी। मैंने कभी इनकी जायदाद के बारे में सोचा भी नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी उसूलों में गुजारी, हमेशा अपनी कुव्वत बाजू और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया है और अल्लाह ने मुझे मायूस नहीं किया। मेरी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरी। वो घर हैं मेरे, दो घर हैं, एक मैं खुद रहता हूँ, दूसरा किराए पर रखा है। माली तौर पर मैं और मेरी बीवी मुतमईन हैं। मैंने ज़िद करके वो गिफ्ट डीड रेहाना बाजी के पास रहने दी और इनसे कहा कि जब वो चाहें इसे तलब कर दें। अब वो कहाँ हैं? शामिर ने पूछा। गिफ्ट डीड? हाँ, वो मेरे पास है। बाजी ने इसरार करके मुझे दे दी थी। वो पुरानी है, लेकिन इसके गवाह भी जिंदा हैं और इसी शहर में हैं। शामिर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है गफ्फार बेग साहब, मैंने तमाम पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि बज़ाहिर आपका इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं मुफ्ती साहब से बात करता हूं, फिर ये आपसे रब्ता करेंगे। मेरे लिए क्या हुक्म है? गफ्फार बेग ने कहा। आप जाएं, मैं तारिक मुफ्ती साहब से इस बारे में बात करूंगा, फिर हम आपको दोबारा मुलाकात की ज़हमत देंगे। गफ्फार बेग चला गया। तारिक मुफ्ती शामिर के पास रुक गया था। इसने पहले से शामिर को इस बारे में कोई इतला नहीं दी थी कि वो शामिर के पास क्यों आना चाहता है। बस ये कहा था कि वो किसी को लेकर आ रहा है जिसे शामिर की मदद की ज़रूरत है। गफ्फार बेग के जाने के बाद शामिर ने मुस्कुराकर वकील तारिक मुफ्ती को देखा और मुस्कुराकर बोला, जी मुफ्ती साहब, अब आप फरमाइए। पहली अर्ज़ यह है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बेबाक हो गया हूँ और बेउसूली करने लगा हूँ। मुझे पहले आपसे इजाज़त लेनी थी कि ऐसे किसी शख्स को आपके पास लाना चाहता हूँ तो ला सकता हूँ या नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। चंद अल्फाज में जवाब दे रहा हूँ मुफ्ती साहब, हम अपनी मट्टी के मकरूज़ हैं। अल्लाह ताला ज़रिया रिज़्क़ मुतय्यन कर देता है, हमें वो रिज़्क़ हलाल खाना चाहिए। किसी की दाद रसी हमारी ड्यूटी है और इसके रिज़्क़ हलाल करने का ज़रिया है। चुनांचे ये आपका एहसान है कि आपने अब भी और इससे पहले भी मुझे इसका मौका दिया। वकील तारिक मुफ्ती शिद्दत जज्बात में कुछ न बोल सका। कुछ लम्हों के बाद उसने बार रूम में मिर्ज़ा नाज़िम हुसैन की गुफ्तगू के बारे में बताया और बोला, मुझे इन लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में गफ्फार बेग के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। मैंने सोचा क्यों ना आपको इस बारे में बताऊं। चुनांचे मैं इससे मिला। ये बज़ाहिर एक खौफज़दा सा इंसान नज़र आया, एक ऐसा इंसान जो डूब रहा हो और जिसे तिनके के सहारे दरकार हों। बस
میں اسے آپ کے پاس لے آیا۔ اچھا کیا، دیکھتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، شامر نے کہا۔ پھر بولا، آپ اس کیس کی پوری فائل نکال لائیے، پھر اس پر کام کرتے ہیں۔ پولیس نے FIR میں اسے چوری اور قتل کا کیس قرار دیا تھا اور کسی پر شبہ کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق اس قتل اور چوری کی اطلاع مقتولہ کے بھائی غفار بیگ نے پولیس کو دی تھی۔ چنانچہ پولیس جائے واردات پر پہنچ گئی۔ غفار بیگ غم سے نڈھال تھا۔ بمشکل اس نے بتایا کہ اس کی بڑی بہن ریحانہ صبح جلد اٹھنے کی عادی تھی، جبکہ وہ خود دیر سے اٹھتا تھا۔ ضروریات سے فارغ ہو کر جب وہ بہن کے کمرے پر پہنچا تو خلاف معمول کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ریحانہ اپنی خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے ہی سوتی تھی، لیکن یہ دروازہ الصبح کھل جاتا تھا۔ غفار بیگ کو حیرت ہوئی۔ وہ دروازے پر دستک دینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ گھر کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ گھر میں کام کرنے والی ماسی تھی جو ہاتھ ڈال کر گیٹ کو کھول لیا کرتی تھی۔ غفار بیگ نے برآمدے سے جھانک کر اسے دیکھا اور پھر اندرونی دروازے کا تالا کھول دیا۔ کام کرنے والی عورت معمول کے مطابق پہلے کمپاؤنڈ کے پختہ حصے میں جھاڑو لگاتی تھی اور پھر اندر آ جاتی تھی۔ اس کے آنے کی وجہ سے غفار نے ریحانہ کے کمرے کا دروازہ بجانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ بیسن پر ہاتھ دھو رہا تھا کہ کام کرنے والی عورت نجمہ کی ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور وہ اچھل پڑا۔ وہ تیزی سے باہر نکل کر اس طرف بھاگا جدھر سے نجمہ کی چیخ سنائی دی تھی۔ نجمہ مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ وہ ریحانہ کے کمرے کی عقبی کھڑکی کے پاس کھڑی دہشت سے کانپ رہی تھی اور جذباتی انداز میں چیخے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور غفار نے دیکھا کہ کھڑکی کی گرل بڑی صفائی سے کھولی گئی ہے اور اس میں اتنی جگہ بنائی ہے کہ 2 آدمی بیک وقت آسانی سے اندر داخل ہو سکیں۔ چنانچہ غفار نے کھڑکی کے پاس جا کر اندر جھانکا اور ریحانہ کی لاش خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی اور اس کے ایک لمبا سا چاقو سینے میں پیوست تھا اور کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کی ہر چیز تتر بتر کر دی گئی ہے۔ غفار بیگ کے بیان کے مطابق چند لمحوں کے لیے تو وہ بھی ساکت رہ گیا، پھر اس کے حلق سے بھی درد بھری چیخ نکل گئی اور پھر وہ وہاں سے فون کی طرف بھاگا اور اس نے پولیس کو فون کر کے اس بھیانک واردات کی اطلاع دی۔ تھوڑی دیر میں پولیس پہنچ گئی اور پولیس والوں نے کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو کر دروازہ کھولا۔ لاش کے معائنے سے معلوم ہوا کہ ریحانہ کو مرے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ قاتل نے چاقو کا بھرپور وار عین اس کے دل پر کیا تھا۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ غفار بیگ نے بتایا کہ کمرے سے بہت سی قیمتی چیزیں غائب ہیں۔ چوروں نے الماریاں کھول لی تھیں، البتہ بڑی الماری کے آہنی سیف کو نہیں کھولا جا سکا۔ اس کی چابی بھی ریحانہ ایک اور جگہ چھپا کر رکھتی تھی جو چوروں کو مل نہیں سکی تھی۔ پولیس نے چوری اور قتل کی واردات کا اندراج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ آلۂ قتل یا کسی اور چیز پر انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے۔ چالاک چوروں نے دستانے وغیرہ پہن کر اپنا کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ فرش یا کہیں اور پر جوتوں کے نشانات بھی نہیں ملے تھے۔ ریحانہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ چونکہ کوئی پیچیدگی نہیں تھی، اس لیے اسی دن لاش غفار بیگ کو واپس مل گئی اور اس کی تدفین کر دی گئی۔ غفار بیگ پر بہن کی جدائی پر جو گزری وہ معمول کے مطابق تھی، لیکن چند ہی روز کے بعد مقتولہ کے مرحوم شوہر کے چھوٹے بھائی اختیار بیگ نے اپنی بھابھی کے سگے بھائی کے خلاف استغاثہ دائر کر دیا کہ غفار بیگ نے دولت کے لالچ میں اپنی سگی بہن کو قتل کر دیا ہے۔ اختیار بیگ نے بتایا کہ مرحومہ اس کے مرحوم بھائی کی بیوی تھی اور اسے اپنے شوہر کے ترکے سے بہت بڑی دولت اور جائیداد ملی تھی جس کی وہ تنہا مالک تھی۔ اختیار بیگ نے الزام لگایا کہ غفار بیگ نے اسی دولت کے حصول کے لیے اپنی بہن کو قتل کیا ہے۔ اختیار بیگ کے اس موقف کے بعد کیس کی نوعیت بدل گئی اور پولیس نے نئے سرے سے تفتیش شروع کر دی، لیکن
اختیار بیگ کے پاس کوئی عینی گواہ یا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، وہ صرف واقعاتی شہادتوں کا سہارا لے رہا تھا۔ اس کا موقف تھا کہ غفار بیگ ہی ریانہ کا قاتل ہے اور اس نے پولیس اور دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے گہری چال چلی ہے۔ اس نے خود ہی بہت سی قیمتی اشیاء غائب کر کے اس واردات کو چوری کی واردات اور قتل کا تاثر دیا۔ غفار بیگ نے سختی کے ساتھ اس الزام کی تردید کی اور کہا کہ اسے دولت کے حصول کے لیے اپنی بہن کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کی بہن نے پہلے ہی ایک گفٹ ڈیڈ کے ذریعے اپنی ساری دولت اور جائیداد اس کے نام کر دی تھی اور یہ سارے کاغذات بعد میں مرحومہ کے آہنی سیف سے برآمد ہو گئے تھے۔ استغاثہ سیشن کورٹ میں غفار بیگ پر الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا اور غفار بیگ کو عدالت سے باعزت بری کر دیا گیا، لیکن جس دن عدالت نے غفار بیگ کو رہا کیا تو عدالت کے باہر اختیار بیگ نے غفار کو دھمکی دی کہ وہ خوش فہمی میں نہ رہے، وہ اسے چھوڑے گا نہیں اور اسے جیل بھجوائے بغیر نہیں رہے گا۔ پوری رپورٹ پڑھنے کے بعد شامیر نے دلچسپی سے طارق مفتی کو دیکھتے ہوئے کہا، جی مفتی صاحب، میں نے پوری تفصیل پڑھ لی ہے، سیدھا سادہ کیس ہے، مرزا اختیار بیگ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی چلا جائے تب بھی غفار بیگ کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو کوئی بھی عدالت اسے کیوں سزا دے گی؟ ویسے آپ اس کیس کو ہاتھ میں لے رہے ہیں تو مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کروں؟ آپ یقین کیجئے شاہ صاحب کہ میں کسی مالی مفاد کے لیے اس کیس میں کام نہیں کرنا چاہتا، بس اس دن ناظم حسین صاحب نے آپ کا طعنہ دیا تو میں نے اس بارے میں سوچا اور تھوڑا سا کام کیا۔ غفار بیگ سے ملا تو وہ ایک معصوم سا آدمی محسوس ہوا، وہ کسی کبوتر کی طرح خوف زدہ اور سہما ہوا سا ہے۔ بے اختیار خیال آیا کہ اسے آپ کے پاس لے آؤں، آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ طارق مفتی ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر بولا، بات تقریباً ختم ہو گئی تھی، لیکن ایک شخص کسی کی زندگی ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، اس لیے بھی غفار بیگ ہماری مدد کا مستحق ہے۔ خدا کی قسم وہ کسی بھی حیثیت کا مالک ہو، میں اس کیس میں اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ ارے مفتی صاحب، آپ تو جذباتی ہو گئے، میرا یہ مقصد نہیں تھا، آپ جب بھی حکم دیں میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں آپ اور اجمل شاہ ایک گروپ کی شکل اختیار کر گئے ہیں جو ہر جرم کے خلاف سینہ سپر ہیں اور بغیر کسی مالی مفاد کے کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میرا بھی یہی موقف ہے شاہ صاحب، ایک بظاہر بے گناہ شخص کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ایک مظلومہ قتل ہو گئی ہے اور اس کا قتل مشکوک ہو گیا ہے۔ چوروں کا سراغ تو مشکل سے ملتا ہے، لیکن اگر وہ کسی سازش کے تحت قتل ہوئی ہے تو پھر اصل قاتل کا سراغ ضروری ہے، اور اس کے لیے میری نگاہیں آپ کی طرف اٹھتی ہیں، جسے کبھی یہ فکر نہیں ہوئی کہ جرم کے خلاف کارروائی اس کی ذمہ داری ہے یا نہیں، وہ صرف قانون سے وعدہ پورا کرتا ہے۔ طارق مفتی نے کہا اور شامیر ہنسنے لگا۔ ہم اس کیس پر کام کریں گے مفتی صاحب، صفورہ نے کہا۔ لیجئے، وزارت داخلہ سے بھی احکامات مل گئے ہیں، شامیر بدستور ہنستے ہوئے بولا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ناظم حسین صاحب نے یہ کیس کیسے اپنے ہاتھ میں لے لیا، جبکہ وہ سینئر وکیل ہیں، میں ان سے واقف ہوں، صفورہ بولی۔ ایک وکیل کی حیثیت سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے غفار بیگ کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ بات آ جاتی ہے اختیار بیگ کی، ہو سکتا ہے اسے اس بات کا رنج ہو کہ اس کی بھابھی نے خود اختیار بیگ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کے سگے بھائی کے ترکے میں سے اسے بھی کچھ دے، بلکہ ساری دولت و جائیداد جو اسے بہر طور اس کے شوہر سے منتقل ہوئی تھی اس نے نظر انداز کر کے ایک بھائی کو دے دی۔ صرف یہ ایک پہلو ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے، مفتی نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے، صفورہ نے کہا اور شامیر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ ممکن ہے کہ اس تحریک کا روح رواں اختیار بیگ ہو؟ کیا مطلب؟ شامیر نے حیرت سے کہا۔ ہاں،
اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے یہ ڈور کہیں اور سے ہل رہی ہو، غفار بیگ کا کوئی اور مخالف، کوئی اور دشمن جس نے اختیار بیگ کو چارے کے طور پر استعمال کیا ہو۔ صفورہ بولی اور شامیر اور طارق مفتی تعجب بھری نظروں سے صفورہ کو دیکھنے لگے۔ ہم اس پر غور کر سکتے ہیں، صفورہ نے دوبارہ کہا۔ واقعی ایک جاندار پوائنٹ ہے، طارق مفتی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ محکمے کی طرف سے ایک ذمہ داری شامیر کو سونپ دی گئی اور اس کے لیے اسے ایک دوسرے شہر جانا پڑا۔ تھانے کے دوسرے معاملات دیکھنے کے لیے زمان شاہ، صفورہ اور عملے کے دوسرے لوگ موجود تھے، جو سب کے سب شامیر کے تربیت یافتہ تھے اور بڑی ہم آہنگی سے کام کرتے تھے۔ اس لیے شامیر کو فکر نہیں تھی اور وہ آرام سے اپنی ذمہ داری سنبھال لیتا تھا۔ بس طارق مفتی نے غفار بیگ کے جس مسئلے کو سنبھالا تھا اس کے لیے کام کرنا تھا۔ اس نے طارق مفتی کو تھانے بلا کر اپنی ذمہ داری کے بارے میں بتایا۔ واپسی کے وقت کا تعین نہیں کرتا مفتی صاحب، کام ذرا طویل ہے، اسے آپ فکر نہ کریں۔ صورتحال کا جائزہ لے کر میں نے جو اندازہ قائم کیا ہے وہ یہی ہے کہ اختیار بیگ اور ناظم حسین صاحب ہائی کورٹ میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ بقول صفورہ کے اگر اختیار بیگ کی پشت پر غفار بیگ کے کسی نامعلوم دشمن کا ہاتھ بھی ہے، تب بھی اسے کوئی بہت ہی بڑا کام کرنا ہوگا جس کے ذریعے غفار بیگ کو اپنی بہن کا قاتل قرار دیا جا سکے، لیکن ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ تاہم میں آپ سے اور صفورہ سے رابطہ رکھوں گا اور صورتحال سے آگاہ رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے غفار بیگ کا کیس لے لیا ہے اور ہائی کورٹ میں اس کی پیروی کروں گا۔ ناظم حسین تیز ایڈوکیٹ ہیں اور میں خود ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کا انداز بڑا طنزیہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیشن کورٹ میں بہت سے ایسے شواہد رہ گئے تھے جو اگر سامنے آ جاتے تو شاید غفار بیگ کا کیس ختم ہو چکا ہوتا، لیکن اب جب ہائی کورٹ میں بلی تھیلے سے باہر آئے گی تو دنیا دنگ رہ جائے گی۔ دیکھیں گے اس بلی کو بھی، آپ فکر نہ کریں، شامیر نے کہا۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں مفتی صاحب، بعد میں شامیر نے کہا۔ عدالتی کارروائی میں تم لوگ بڑی احتیاط سے نگاہ رکھنا۔ جو لوگ طارق مفتی پر پھپتیاں کس رہے ہیں، یہ طارق شاہ میر کے بازوؤں سے پرواز کر رہا ہے، انہیں کچھ اور کہنے کا موقع نہ ملے۔ ہمیں اپنا بھی وقار قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں سر، صفورہ نے کہا، لیکن ناظم حسین صاحب اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ کون سا کارڈ استعمال کریں گے وہ؟ وکیل ہیں، تجربے کار ہیں، ہم انہیں ان کے کسی عمل سے روک تو نہیں سکتے، لیکن ان کی کارروائی کا گہری نگاہ سے جائزہ لیں گے، شامیر نے جواب دیا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ یک کے بعد دیگرے 3 پیشیاں ہو گئیں جن میں گواہوں کے بیانات اور ان پر جرح ہوئی۔ ابھی تک کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی جو غفار بیگ کے خلاف ہوتی۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ غفار بیگ یہاں سے بھی باعزت بری ہو جائے گا۔ استغاثہ کے خلاف کچھ نہیں ثابت کر سکا تھا۔ اس کی ساری کہانی مفروضات پر قائم تھی، لیکن ناظم حسین کے ہونٹوں کی پراسرار مسکراہٹ جھونکی تو تھی، وہ اس کیس میں بہت مطمئن نظر آتے تھے۔ پھر چوتھی پیشی ہوئی اور ایک خوفناک دن کا آغاز ہو گیا۔ جناب والا، ناظم حسین نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب میں آپ کی اجازت سے ایک ایسے گواہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا اس کیس سے گہرا تعلق ہے۔ اس گواہ کو پیش کرنے کی خصوصی اجازت پہلے ہی مل چکی ہے۔ ناظم حسین کے ان الفاظ سے عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ قتل کی عینی گواہ، یہ الفاظ سننے والوں کے لیے اور خود جج صاحب کے لیے بالکل نئے اور اجنبی تھے۔ عدالت کو گواہوں کی جو فہرست پیش کی گئی تھی اس میں ایسی کسی گواہ کا نام نہیں تھا۔ طارق مفتی اور خود غفار بیگ بھی شدید سنسنی کا شکار ہو گئے تھے۔ عینی گواہ کا تصور بڑا ہی ہولناک تھا۔ طارق مفتی کے دماغ پر ہتھوڑے سے پڑنے لگے۔ کیا یہ وہی بلی ہے جو تھیلے سے نکالی جا رہی ہے؟ عدالت کی طرف سے اجازت مل گئی اور بلی کمرہ عدالت میں داخل ہو گئی۔ سیاہ برقعے میں ملبوس ایک عورت جو اندر آ کر
بڑے پراعتماد قدموں سے کٹہرے کی طرف بڑھی اور اندر داخل ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سب کی پرتجسس نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ آخرکار اس نے اپنا چہرہ نمایاں کر دیا۔ عام لوگوں کے چہروں پر تو صرف حیرت اور تجسس تھی، لیکن غفار بیگ نے جب اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح سرد ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس کے پاؤں بے جان ہونے لگے۔ اسے لگا کہ وہ گر پڑے گا۔ بمشکل اس نے خود کو گرنے سے سنبھالا تھا۔ برقع پوش گواہ عورت کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے ایک بار بھی ملزم غفار بیگ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس سامنے نگاہ جمائے کھڑی تھی۔ پھر اسے سچ بولنے کا حلف لیا گیا اور اس نے بڑے اعتماد سے حلف اٹھایا۔ طارق مفتی پوری طرح چکرایا ہوا تھا۔ اس کا ذہن مختلف نقطوں پر غور کر رہا تھا۔ ریحانہ کا قتل تو رات کو ہوا تھا۔ اس وقت یہ عینی گواہ غفار بیگ کے گھر میں کیا کر رہی تھی، جبکہ وہ نوجوان اور خوبصورت عورت تھی؟ ناظم حسین نے آگے بڑھ کر عورت پر جرح کا آغاز کیا۔ آپ کا نام؟ نگہت غفار۔ آپ کی مرزا غفار بیگ سے کوئی رشتہ داری ہے؟ جی ہاں، وہ میرے شوہر ہیں، میں ان کی بیوی ہوں۔ عدالت میں ایک دم پھنپھناہٹ ابھری اور لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ خود جج صاحب بھی کچھ لمحے حیرت میں ڈوبے رہے، پھر انہوں نے ہتھوڑا بجا کر لوگوں کو خاموش ہونے کا حکم دیا۔ محترمہ نگہت غفار، زوجہ غفار بیگ، آپ ریحانہ بیگم کے قتل کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ ناظم نے پوچھا۔ انہیں میرے شوہر غفار بیگ نے قتل کیا ہے اور میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بکواس کر رہی ہے، بالکل جھوٹی ہے۔ جس رات میری باجی قتل ہوئی تھی یہ گھر پر بھی نہیں تھی۔ یہ غفار بیگ پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کا چہرہ گہرا سرخ ہو گیا اور آنکھیں وحشت ناک انداز میں چمکنے لگیں۔ آرڈر، آرڈر! تم کو اپنی صفائی کا پورا موقع ملے گا۔ بعد میں تم اپنی بیوی سے جرح بھی کر سکتے ہو۔ جی مسز غفار، آپ واقعے کے بارے میں جو کچھ جانتی ہیں مہربانی کر کے بلا خوف و خطر عدالت کو بتائیے۔ جس دن ریحانہ باجی قتل ہوئیں اس دن گرمی شدید تھی۔ رات کے تقریباً 3 بجے جب میری آنکھ کھل گئی مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی، چنانچہ میں پانی پینے کے لیے اٹھی، لیکن اس وقت غفار صاحب بستر پر نہیں تھے۔ میں سمجھی کہ شاید وہ باتھ روم گئے ہیں، لیکن اس وقت میری نظر دروازے پر پڑی اور میں دروازہ کھلا دیکھ کر چونک پڑی۔ ہم ہمیشہ دروازہ بند کر کے سوتے ہیں اور رات کو میں خود دروازہ بند کرتی ہوں۔ اس رات بھی میں نے دروازہ بند کیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، چنانچہ پہلے میں نے باتھ روم چیک کیا جس کی روشنی بجھی ہوئی تھی اور پھر صورتحال معلوم کرنے کے لیے باہر نکل آئی۔ باہر بالکل سناٹا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن غفار مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ مجھے ہلکے سے خوف کا احساس ہوا، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی کیا کہ کہیں غفار کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ میں آگے بڑھی، لیکن پھر ایک آواز سن کر رک گئی۔ میں نے اس آواز کی سمت پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز ریحانہ باجی کے بند کمرے کے عقب سے آئی ہے۔ یہ کرا کی سی آواز تھی۔ میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ یہ کیسی آواز ہے؟ ریحانہ باجی کیوں کرا رہی ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں ہمت کر کے آگے بڑھی اور پھر میں نے ریحانہ باجی کے بند کمرے کے دروازے سے کان لگا دیے۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ کرانے کی ہلکی ہلکی سی آوازیں اندر سے ہی آ رہی ہیں۔ میں نے دروازے پر دباؤ ڈالا، لیکن دروازہ معمول کے مطابق اندر سے بند تھا۔ اسی وقت میری نظر برآمدے کے دروازے پر پڑی، جو گھر کے اندرونی حصے میں آنے جانے کا دروازہ تھا اور رات کو ہمیشہ بند رہتا تھا، لیکن اس وقت دروازے کا تالا کھلا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ویسے بھی دماغ اس وقت نیم غنودہ تھا۔ بس ایک ہی احساس تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ غفار دروازے کا تالا کھول کر باہر گئے ہیں۔ ریحانہ باجی کے کمرے سے آنے والی کراہوں کی آواز نے مجھے اور سراسیمہ کر دیا تھا۔ بالکل غیر اختیاری طور پر میرے قدم باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئے۔ میں برآمدے کے کھلے دروازے سے باہر نکل آئی اور گھوم کر اس طرف آئی جہاں ریحانہ باجی کے کمرے کی عقبی کھڑکیاں کھلتی تھیں۔ دوری سے مجھے نظر آ گیا
کہ ریحانہ باجی کے کمرے میں تیز روشنی ہو رہی ہے جبکہ وہ 0 پاور کا بلب جلا کر سونے کی عادی تھیں۔ میں حیران لیکن احتیاط سے ایک کھلی کھڑکی کے پاس پہنچی اور جب میں نے اس سے اندر جھانکا تو خوف سے میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ ریحانہ باجی اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے سینے میں دل کے مقام پر ایک لمبا سا چاقو پیوست تھا اور خون بہہ کر ان کے لباس اور سارے بستر کو تربتر کر رہا تھا اور ان کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور ان کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھیں اور غفار ان کے پاس موجود تھے۔ جھوٹ، خدا کی قسم جھوٹ، یہ مکار بے غیرت عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ کسی کے بہکانے میں آ گئی ہے، یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ۔ غفار جنونیوں کی طرح چیخنے لگا۔ آپ خاموش رہیے، آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آپ کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ عدالت کی کارروائی میں مداخلت نہ کریں، جج صاحب نے کسی قدر ناراضگی سے کہا۔ لیکن جناب والا، یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے، غفار بیگ نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ خاموش رہیں، جھوٹ اور سچ کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ جی محترمہ، نگہت بیگ، آپ اپنا بیان جاری رکھیں، ناظم حسین نے کہا، پھر بولا۔ آپ نے بتایا کہ آپ نے اس کمرے میں یعنی کہ مقتولہ ریحانہ بیگم کے کمرے میں اپنے شوہر ملزم غفار بیگ کو دیکھا۔ ملزم وہاں کیا کر رہا تھا؟ غفار بیگ نے ریحانہ باجی کے کمرے کی بڑی الماری کھول رکھی تھی اور وہ ان کی چیزیں نکال کر فرش پر ادھر ادھر پھینک رہے تھے۔ نگہت غفار نے کہا، میں نے جب یہ خوفناک منظر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کوشش کے باوجود اپنی چیخ نہ روک سکی۔ میری چیخ کی آواز پر غفار نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا اور وہ اپنا کام چھوڑ کر تیزی سے لپکتے ہوئے اس طرف آئے۔ کمرے کے اندر روشنی تھی، اس لیے میں وہاں کے ایک ایک منظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن کمرے کے باہر جہاں میں کھڑی تھی اندھیرا تھا، اس لیے غفار مجھے پہچان نہیں سکے۔ انہوں نے کھڑکی کے پاس آ کر پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے غفار بیگ کو قریب سے دیکھا۔ وہ کھڑکی کے ایک طرف تھے اور میں دوسری طرف۔ غفار کے ہاتھوں پر ربر کے دستانے چڑھے ہوئے تھے اور ایک دستانے پر خون بھی لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے پیروں پر بھی موزوں جیسی کوئی چیز پہنی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے قریب آ کر انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کون ہے؟ تو بمشکل میرے منہ سے نکلا کہ میں ہوں۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ میری آواز سن کر وہ بری طرح گھبرائے۔ کچھ لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں فوراً وہاں سے چلی جاؤں اور وہ ابھی کچھ دیر میں میرے پاس آ کر مجھے سب کچھ بتا دیں گے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، پھر بولی، میرے لیے یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح تھا اور میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ انہوں نے دوبارہ مجھ سے سخت لہجے میں کہا کہ میں فوراً وہاں سے چلی جاؤں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ان کا لہجہ قاتلوں جیسا تھا جسے میں نے محسوس کیا اور میرے دل میں قیاس آیا کہ ایک قتل کرنے کے بعد دوسرا قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ میں لرزتے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میرا رواں کانپ رہا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا، خواب میں بھی اس بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں اپنا بے جان بدن سنبھال کر بستر پر جا پڑی۔ کچھ دیر بعد غفار کمرے میں آئے اور سیدھے باتھ روم میں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں کافی وقت گزارا۔ پھر وہ وہاں سے آئے تو وہ غسل کر چکے تھے اور انہوں نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پلاسٹک کا ایک ٹرانسپیرنٹ بیگ تھا جس میں انہوں نے اپنا اتارا ہوا لباس، دستانے اور موزے ٹھوس دیے تھے۔ یہ دوسرا لباس انہوں نے لازمی طور پر پہلے سے غسل خانے میں رکھ دیا تھا کیونکہ یہ میں نے نکال کر نہیں دیا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر خاموش بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کہا، خود کو سنبھالو، تمہاری یہ کیفیت میرے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ان کے لہجے میں ایک دھمکی سی پوشیدہ تھی۔ آپ نے باجی کو مار ڈالا؟ نہ جانے کس طرح میرے حلق سے آواز نکلی، لیکن کیوں؟ باجی کے پاس بے حد دولت ہے، جائیداد ہے، مگر ہمیں اس میں سے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں، میں جانتا ہوں میرے اوپر کافی قرض ہے اور قرض خواہوں سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ میرے اندر صلاحیت ہے لیکن پیسہ نہ ہونے سے وہ بیکار ہے۔ بہت خوشامد کی میں نے باجی کی کہ وہ مجھے اتنی رقم دے دیں کہ میں اپنا کام شروع کر دوں۔ میں ایک پائی
ان کی واپس کر دوں گا، لیکن وہ نہیں مانی۔ حالانکہ وہ تنہا تھیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، پھر نہ جانے کیوں وہ اس دولت پر سانپ بنی بیٹھی تھیں۔ دیکھو، مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ باجی کا رویہ مجھے جنون کا شکار کرتا چلا گیا، اور آخر کار میں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں مجھے کچھ نہیں دیں گی، انہیں اب اس دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ اور اس طرح میں نے ان کے قتل کا فیصلہ کر لیا، اور آج میں نے یہ کام کر ڈالا۔ آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا۔ یہ کوئی بتانے والی بات تھی نکو؟ میں تو اپنے آپ سے بھی سب کچھ چھپانا چاہتا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ زندگی بھر کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اپنی سگی بہن کو قتل کیا ہے۔ یہ سارا منصوبہ میں نے طویل عرصہ سوچ کر بنایا ہے، اس کی رہ سل کی ہے اور کامیابی سے یہ سب کر ڈالا ہے۔ کمرے کے باہر والی کھڑکی کی گریل کے تمام اسکرو میں آہستہ آہستہ کھولتا رہا تھا، بس میں نے انہیں اٹکا ہوا چھوڑ دیا تھا تاکہ وقت پر گریل نکالنے میں آسانی ہو۔ میرا کام بالکل مکمل تھا اور آج رات میں نے اسے پورا کر لیا۔ منصوبے کے مطابق میں نے کمرے کا ماحول ایسا کر دیا ہے کہ یہ چوری اور مدافعت کی شکل میں قتل کی واردات سمجھی جائے۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن بالکل اتفاق سے تم اس قتل کی رازدار بن گئی۔ میں نے یہ سب اپنے لیے نہیں کیا ہے، میں تمہیں بھی ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں نکھت، اس لیے اب تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ مجھے؟ کیسے؟ میں نے سوال کیا۔ صبح کو میں اس واقعے کی خبر پولیس کو دوں گا، تم اپنی زبان بند رکھو گی؟ میں نے اپنے حواس قابو میں کیے اور پھر کہا، کہیں میں تمہارے لیے مشکل نہ بن جاؤں غفار، میں پولیس کا سامنا نہیں کر سکوں گی، کہیں میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے۔ پھر کیا کریں؟ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ بتاؤ۔ میں خالہ کے ہاں چلی جاتی ہوں، وہ کئی بار بلا بھی چکی ہیں، اس طرح مجھے کچھ نہیں بتانا پڑے گا۔ میری خالہ دوسرے شہر میں رہتی ہیں۔ غفار تیار ہو گئے اور میں نے تیاری کر لی۔ پھر صبح 5 بجے ہم دونوں خاموشی سے گھر سے نکلے اور غفار مجھے بس میں بٹھائے۔ نکھت غفار خاموش ہو کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ عدالت میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر ناظم حسین نے دوسرے کچھ سوالات کرنے کے بعد ایک اہم سوال کیا، مسز غفار، جب آپ کے شوہر پر اپنی بہن کے قتل کے الزام میں مقدمہ چل رہا تھا، تب آپ نے ان کے خلاف کورٹ آ کر گواہی کیوں نہیں دی؟ میں بہرحال ان کی بیوی ہوں، ان کی زندگی کا حصہ، میں ان کی زندگی چاہتی تھی، لیکن ریحانہ باجی کی محبت، میرے ساتھ ان کی شفقت مجھے خون کے آنسو رلاتی تھی۔ میں دو راہے پر کھڑی تھی، ایک طرف اپنے سہاگ کو بچانا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف جب بھی میری نگاہ ان پر پڑتی مجھے وہ بھیانک رات یاد آ جاتی جب میرا خاوند ایک سفاک قاتل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ انہیں دیکھ کر میرا رواں رواں کانپ جاتا تھا اور میرے اندر شدید کشمکش پیدا ہو جاتی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا جرم چھپا رہی ہوں۔ یہ رہا ہو گئے، لیکن میری کشمکش ختم نہ ہوئی۔ کئی بار میں نے سوچا کہ میں ان سے طلاق لے لوں، لیکن عقل نے کہا کہ تیرا حشر بھی ریحانہ باجی سے الگ نہیں ہوگا۔ غفار کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے جرم کا کوئی رازدار ان سے الگ ہو کر زندہ رہے۔ اس کے علاوہ جناب والا، میں خود کو بھی مجرم سمجھتی تھی۔ پھر جب یہ دوبارہ کیس اٹھا تو میرے اندر پھر ہی جان برپا ہو گیا۔ آخر کار میں نے حقیقت بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو پاگل ہو جاتی۔ شکریہ مسز غفار، مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا۔ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ نکھت غفار بیگ کا بیان اتنا جامع اور مکمل تھا کہ اس میں کوئی نقطہ نظر نہیں آیا تھا۔ غفار بیگ نے البتہ روتے ہوئے کہا تھا کہ وہ نہیں سمجھتا کہ اچانک اس کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کی موت کے در پہ ہو گئی، جبکہ ان کے تعلقات میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے۔ غفار بیگ نے کہا کہ یہ کہانی بالکل جھوٹی ہے۔ اس رات نکھت گھر پر نہیں تھی اور اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی تھی، وہیں سے ریحانہ باجی کے قتل کی اطلاع دی گئی تھی، لیکن اس اطلاع پر بھی وہ گھر نہیں آئی تھی
کیونکہ بیمار ہو گئی تھی۔ پھر 1 ہفتے کے بعد وہ گھر واپس آئی تھی، جبکہ ان کے تعلقات میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے۔ غفار بیگ نے کہا کہ یہ کہانی بالکل جھوٹی ہے۔ اس رات نگہت گھر پر نہیں تھی اور اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی تھی، لیکن اس اطلاع پر بھی وہ گھر نہیں آئی تھی کیونکہ بیمار ہو گئی تھی۔ پھر کوئی 1 ہفتے کے بعد وہ گھر واپس آئی تھی۔ آپ کا کہنا ہے کہ وقوع والی رات نگہت بیگم گھر پر نہیں تھی؟ ناظم حسین نے غفار بیگ سے پوچھا۔ ہاں، وہ 1 دن پہلے اپنی خالہ کے ہاں چلی گئی تھی اور 1 ہفتے کے بعد واپس آئی تھی۔ جی ہاں جناب والا، اس کی تصدیق پولیس سے کرائی جائے اور ملزم کو فوری گرفتار کیا جائے تاکہ وہ تفتیش میں مداخلت نہ کر سکے۔ عدالت ملزم کی گرفتاری کا حکم دیتی ہے۔ سامان شاہ صفورہ کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس وقت بھی تھانے میں طارق مفتی، سامان شاہ اور صفورہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ طارق مفتی بہت افسردہ نظر آ رہا تھا۔ یہ لوگ اس کیس پر باتیں کر رہے تھے۔ طارق مفتی نے کہا، مجھے 1% بھی امید نہیں تھی کہ صورتحال اچانک اس طرح کروٹ بدل لے گی۔ ویسے مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی۔ کیا؟ صفورہ نے پوچھا۔ میں نے غفار بیگ کی بیوی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اصولی طور پر ہمیں سب سے پہلے اسے ٹٹولنا چاہیے تھا۔ یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ اس کے اپنے شوہر سے کیسے تعلقات ہیں۔ وہ بڑے پراسرار طریقے سے اچانک منظر عام پر آئی ہے۔ اس مسئلے پر کام کرنے کے لیے وقت بھی تو نہیں ملا۔ اور پھر شامیر صاحب بھی کام سے چلے گئے، سامان شاہ نے کہا۔ ایک بار پھر کوشش کر لیں صفورہ صاحبہ، طارق مفتی نے کہا۔ شامیر صاحب کو اس تبدیلی کا پتہ چلنا چاہیے۔ نہیں مفتی صاحب، وہ کسی اہم کام سے گئے ہیں اور یقیناً کسی ایسی ہی مصروفیت میں ہوں گے کہ 3 بار کوشش کے باوجود ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ مزید کوشش ان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ جی، طارق مفتی نے کہا۔ دوسری پیشی پر جو صرف 3 دن کے بعد ہوئی تھی، عدالت نے غفار بیگ کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ پولیس نے تفتیشی رپورٹ پیش کر دی تھی جس کے تحت ثابت ہو گیا تھا کہ وقوع والی رات نگہت اپنے گھر میں تھی۔ دوسرے دن وہ 9 بجے اپنی خالہ کے ہاں پہنچی تھی اور وہاں جا کر بیمار ہو گئی تھی۔ خالہ نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، کسی وقتی ہی جان نے اسے اس کیفیت کا شکار کر دیا ہے۔ اس کے لیے اس نے نگہت غفار کو سکون آور انجیکشن دیے تھے۔ سزا سن کر غفار زاروں قطار رو پڑا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اپنی ماں جیسی بہن کو، جسے وہ کوئی تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، قتل کیسے کر سکتا ہے؟ ناظم حسین نے البتہ طارق مفتی سے کہا تھا، صاحبزادے، میری ایک نصیحت کی راہ میں باندھ لو، ہمیشہ جو کچھ کرو اپنی ذہانت اور اپنے بل پر کرو۔ دوسروں پر انحصار کرنے والے ایک نہ ایک دن منہ کے بل گرتے ہیں۔ آپ میرے سینئر ہیں، آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کروں گا، طارق مفتی نے کہا تھا۔ کیا بات ہے مس صفورہ، آپ نے اس کیس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، حالانکہ آپ کو کام کرنے کے لیے وقت ملا تھا۔ نہیں، سامان شاہ صاحب سے آپ نے کوئی جد و جہد کی، شامیر نے سنجیدگی سے کہا۔ امید نہیں تھی سر کہ اتنی جلدی تیا پانچا ہو جائے گا۔ ہمیں پوری امید تھی کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سیشن کورٹ کی ساری رپورٹ بتائی تھی کہ کہیں سے غفار بیگ کی گردن نہیں پھنستی، لیکن نہ جانے کہاں سے یہ نگہت کی بلا نازل ہو گئی اور ایسی نازل ہوئی کہ سب چوپٹ ہو گیا۔ آپ کو سب سے پہلے غفار بیگ کے تمام خاندانی حالات معلوم کرنے چاہیے تھے۔ اصل چیز بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ کسی بھی واقعے کے ڈانڈے عموماً ماضی سے ملے ہوتے ہیں۔ میں نے عموماً کہا ہے، کوئی خصوصیت ہو تو الگ بات ہے، شامیر نے کہا۔ سامان شاہ اور صفورہ کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ شامیر واپس آ گیا تھا اور اسے ساری تفصیل بتائی گئی تھی، جس پر اس کے چہرے پر کچھ تقدر سا نظر آیا تھا اور وہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ سب کچھ جلدی ہو گیا۔ بعض اوقات کورٹ کے فیصلوں میں بھی کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اصل میں کیس سیشن میں چل چکا تھا۔ نگہت غفار کے بیان نے سب کچھ الٹا کر دیا۔ سامان شاہ بولے، اب بھی آپ کی سوئی نگہت پر اٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ سیشن میں کیس چلنے کے دوران
کہاں سوتی رہی اس کی بیوی؟ اس وقت اس کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ اور کیا وہ انتظار کر رہی تھی کہ کیس ہائی کورٹ میں جائے اور وہ اپنے کرتب دکھائے؟ سامان شاہ صاحب اس کے ضمیر کے جاگنے کے کیا عوارض ہیں؟ ان کا پتہ چلنا چاہیے، اور اس کیس کا سب سے اہم کردار ہے جس کا نام آپ لوگ نہیں لے رہے تھے، اختیار بیگ۔ صفورہ ایک دم بول پڑی۔ جیلر سے شامر کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ غفار بیگ سے ملاقات کی پوری سہولت دی گئی تھی۔ غفار بیگ شامر کو پہچان کر رو پڑا تھا۔ اس نے بچوں کی طرح سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں اپنی بہن کا قاتل نہیں ہوں انسپکٹر صاحب، ایسا کرنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ خدا گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ آپ کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ آپ کی بیوی نے، آپ کی شریک زندگی نے آپ کے خلاف چشمدید گواہ کے طور پر عدالت میں گواہی دی ہے۔ کیا آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کی بیوی ایسا کر سکتی ہے؟ آخر اس نے کس بنیاد پر آپ کی قربانی دے دی؟ اس نے سب جھوٹ بولا ہے۔ میں نہیں جانتا اسے کیا ہو گیا، پتہ نہیں ایسا کیوں کیا ہے اس نے۔ ہمارے درمیان ہمیشہ اچھے تعلقات رہے، اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ اس کے مقابلے میں آپ کا بیان جھوٹ ثابت ہو چکا ہے۔ آپ نے بتایا کہ وقوع والے دن وہ اپنی خالہ جان کے ہاں جا چکی تھی، لیکن اس نے گھر پر اپنی موجودگی ثابت کر دی ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے سچ بولا ہے، ایک ایک لفظ سچ بولا ہے، مگر تقدیر نے کیا فیصلہ کیا، کیوں کیا، میں نہیں جانتا۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ میں اپنی بہن کو اپنی زندگی کی قیمت پر بھی قتل نہیں کر سکتا تھا، اور رہی بات ان کی دولت کی، تو اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ انہوں نے تو اپنی ساری دولت مجھے دے دی تھی، جس کا ثبوت وہ گفٹ ڈیڈ ہے۔ پھر مجھے وہ کون سی دولت درکار تھی جو میں انہیں قتل کرتا؟ بالکل ٹھیک، لیکن وہ گفٹ ڈیڈ آپ کے پاس نہیں تھی، بلکہ وہ ریحانہ بیگم کے پاس ہی تھی، اور جب تک وہ زندہ تھیں اس وقت تک آپ ان کی مرضی کے بغیر وہ دولت استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ممکن ہے اس کی وجہ سے آپ نے انہیں قتل کیا ہو۔ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، میری کون سنے گا؟ غفار بیگ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن کوئی درمیانی مسئلہ ضرور ہے۔ آپ کو سزا ہو گئی تو آپ اسے بھگتیں گے، آپ کے ہمدردوں کو افسوس بے شک ہوگا، لیکن آپ اپنے راز اپنے تک ہی رکھیں گے، تو کسے پڑی ہے کہ ان کی تلاش میں سر مارتا پھرے؟ میں سمجھا نہیں انسپکٹر صاحب، غفار بیگ نے کہا، آپ کی بیوی کے دل میں اچانک آپ کے خلاف طوفان کیوں منڈ پڑا؟ ایسا طوفان جو آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ وہ اس رات گھر پر موجود نہیں تھی۔ مجھے اس کے اس رویے کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ میاں قید میں بہت کچھ سوچا ہے میں نے اس کے بارے میں، میرا دماغ ساتھ نہیں دیتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ جھوٹی ہے، اس نے جو کہا جھوٹ کہا۔ اختیار بیگ نے اسے کوئی پٹی پڑھا کر میرے خلاف جھوٹی گواہی کے لیے تیار کیا ہے۔ اس نے ایک گواہ تلاش کر لیا، لیکن آپ کے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں نکل سکا جو اس بات کی شہادت دے سکتا کہ نگہت بیگم اس رات گھر پر نہیں تھی۔ ہاں، بدقسمتی سے ایسا کوئی گواہ نہیں تھا جو میری سچائی کی گواہ دے سکے۔ اس بے غیرت نے میرے لیے ایک مضبوط جال تیار کر لیا۔ کاش کوئی اس رات مجھ سے ملنے آیا ہوتا، کوئی دوست، کوئی مہمان جو اس بات کی گواہی دے سکتا کہ اس رات میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ شامر غفار بیگ کے لہجے کا درد اس کی مایوسی کو محسوس کر رہا تھا، اور اسے محسوس ہو رہا تھا ایک انسان کی حیثیت سے اس کے دل میں جو تاثر ابھر رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے اور کسی گہری سازش کا شکار ہوا ہے۔ لیکن پولیس کی زندگی میں ایسے ایسے بہروپیے ملے تھے جنہوں نے اس کے سارے تجربے کو خاک میں ملا دیا تھا، اور کچھ سے کچھ نکلا تھا۔ آخرکار اس نے کہا، پولیس، عدالت، وکلا سب اس بات سے متفق ہو چکے ہیں کہ آپ نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے، اور ظاہر ہے اس بنیاد پر آپ کو عمر قید ہوئی ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پر آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ سزا کے بعد بھی اگر آپ اس بات پر مصر ہیں کہ ریحانہ بیگم کو آپ نے قتل نہیں کیا، تو ایک قانون پسند کی حیثیت سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی پراسرار سازش ہے جو آپ کے خلاف کی گئی ہے۔
میں اس کا پتہ لگا کر آپ کا کیس سپریم کورٹ میں بھجواؤں گا اور وہاں سے آپ کو باعزت رہا کراؤں گا۔ ان الفاظ نے غفار بیگ کی آنکھوں میں امید کی جو چمک پیدا کی تھی وہ بڑی متاثر کن تھی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماضی کو میرے سامنے مکمل بے نقاب کر دیں تاکہ میں ماضی اور حال میں آپ کا دشمن تلاش کر سکوں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اپنے تمام گھریلو حالات بے کم و کاست بتا دیں اور اپنے گھر والوں کی کوئی بھی بات مجھ سے پوشیدہ نہ رکھیں، تو شاید میں آپ کے خلاف ہونے والی سازش کا پتہ لگا سکوں۔ دوسری صورت میں افسوس کے سوا میں کیا کر سکتا ہوں؟ غفار بیگ کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں رقصہ تھیں۔ اس نے غمزدہ لہجے میں کہا، چھپانے کے لیے میرے پاس ہے کیا انسپکٹر صاحب؟ ذلت اور رسوائی میری تقدیر تھی۔ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میری شریک حیات نے ہی میرے خلاف گواہی دی۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، شامر نے کہا۔ ریحانہ اور اس کے چھوٹے بھائی غفار کی عمروں میں 10 سال کا فرق تھا۔ دونوں کی محبتیں ایک دوسرے کے لیے وقف تھیں کیونکہ ان کے درمیان اور کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ اچھی خوشحال زندگی تھی۔ 4 افراد پر مشتمل اس کھاتے پیتے گھرانے کا سربراہ فیاض بیگ ایک پرائیویٹ فرم میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ ریحانہ نے BA کر لیا تو ماں باپ نے بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچا اور رشتوں کے لیے نگاہ دوڑائی۔ ریحانہ سادہ طبیعت کی سلیقہ شعار لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ رشتے کی تلاش زیادہ کرنی نہیں پڑی اور ایک اچھے دولت مند گھرانے کے لڑکے مرزا اختیار بیگ کو ریحانہ کے لیے پسند کر لیا گیا۔ یہ گھرانہ ہر لحاظ سے اچھا تھا، چھوٹا سا خاندان تھا۔ مختار احمد کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ 2 بھائی اور والد تھے۔ چھوٹا بھائی اختیار بیگ مختار سے 8 سال چھوٹا تھا۔ گھرداری خاندان کی ایک بیوہ خاتون نے سنبھالی ہوئی تھی۔ مختار بیگ کے والد نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد اور دولت کے 2 حصے کر کے دونوں بھائیوں میں تقسیم کر دیے تھے تاکہ ان کی موت کے بعد کوئی تنازع نہ رہے۔ دونوں اپنے اپنے کاروبار الگ الگ کرتے تھے اور بڑی چاہت کے ساتھ رہتے تھے۔ ریحانہ کو اس گھر میں آ کر بہت سکون ملا تھا۔ عزت اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ سسر باپ کی طرح مہربان اور شفیق۔ دیور اختیار بیگ بے پناہ عزت اور محبت کرنے والا، بھابھی کو بڑی بہن کا درجہ دیا تھا۔ اور سب سے اچھا مختار بیگ تھا جو بیوی پر جان دیتا تھا۔ مختار اور ریحانہ کی شادی کے 1 سال بعد مختار کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ ریحانہ کو اب اختیار بیگ کی شادی کی فکر تھی اور وہ اس کے لیے بڑی بہن کی طرح سوچتی تھی۔ اس نے اختیار بیگ سے بات کی تھی لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ ابھی شادی کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا، ابھی وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مختار بیگ کی دلی آرزو تھی کہ وہ باپ بن جائے، لیکن یہ ابھی قدرت کو منظور نہیں تھا۔ ریحانہ بھی اولاد کی خواہش مند تھی۔ ریحانہ، اب مجھے واقعی تشویش ہونے لگی ہے۔ 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ہماری شادی کو، لیکن ہم اولاد سے محروم ہیں۔ میری ایک خواہش ہے، مختار نے کہا۔ کیا؟ تم اپنا طبی معائنہ کرواؤ۔ ہمارے گھر میں تو کوئی بزرگ خاتون نہیں ہے جو اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکے۔ تم اپنی امی کے ساتھ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ ریحانہ تیار ہو گئی۔ اس نے اپنا معائنہ کرایا۔ قابل لیڈی ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اس کے اندر ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ریحانہ پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ اس کی والدہ بھی پریشان ہو گئیں، لیکن ماں نے اسے سمجھایا کہ مختار بیگ کو یہ بات کبھی نہ بتائے ورنہ وہ دوسری شادی بھی کر سکتا ہے۔ اس سے کہے کہ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ بس جب اللہ کی مرضی ہوگی اولاد ہو جائے گی۔ لیکن ماں بیٹی کی یہ باتیں غفار بیگ نے سن لی۔ اسے بھی بہت افسوس ہوا۔ باپ کے انتقال کے بعد وہی سب کچھ سنبھالے ہوئے تھا، لیکن بڑی بہن کے اس کرب کا کوئی علاج نہیں تھا۔ البتہ آسمانوں سے اس کا علاج ہو گیا۔ اس دن شدید طوفانی بارش ہوئی تھی، سارا شہر جل تھل ہو گیا تھا۔ مختار بیگ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک آئل ٹینکر سے اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حادثہ انتہائی شدید تھا۔
مختار بیگ کو انتہائی نازک حال میں اسپتال میں ہوش آیا تھا۔ سارا گھر اس کے گرد جمع تھا، لیکن اس کے ہوش و خواص قائم تھے۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ اس کے وکیل کو بلایا جائے۔ وکیل نصیر الدین شاہ سے فوری طور پر وصیت نامہ تیار کرایا گیا، جس میں اس نے اپنی تمام دولت، جائیداد اور کاروبار اپنی بیوی ریحانہ بیگم کے نام کر دیا۔ خاندانی وکیل نے پورے گواہوں کی موجودگی میں وصیت نامے کی تکمیل کر دی۔ مختار بیگ اپنے کام کی تکمیل کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن وہ ریحانہ بیگم کو ویران کر گیا۔ ان کی زندگی میں تاریکیوں کے سوا کچھ نہیں رہا۔ اختیار بیگ اور دوسرے لوگ بھی سکتے میں رہ گئے تھے، لیکن کون کیا کر سکتا تھا؟ وکیل صاحب نے وصیت نامے کے مطابق مختار بیگ کے تمام اثاثے ریحانہ بیگم کے نام کر دیے، جس میں مکان کا وہ حصہ بھی شامل تھا جس میں ریحانہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ ریحانہ نے عدت پوری کی اور پھر اپنی بیوہ ماں کے پاس چلی گئی۔ اس نے مختار بیگ کی ساری جائیداد فروخت کر دی۔ اختیار بیگ نے پیشکش کی کہ مکان کا وہ حصہ اس کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے تو ریحانہ تیار ہو گئی۔ اختیار بیگ کو دکھ کا احساس ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ بھابھی مکان کے اس حصے کو بخوشی سے دے دے گی اور اسے کچھ نہیں لے گی، کیونکہ بھائی نے اپنا سب کچھ تو اسے دے ہی دیا ہے۔ یہ بات اسے ناگوار گزری، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، بلکہ پیشکش کی کہ بھابھی ان کے ساتھ ہی رہے، وہ دل سے اس کی خدمت کریں گے، لیکن ریحانہ نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ پھر جب غفار بیگ کا نیا مکان تیار ہوا تو اس میں منتقل ہو گئے، لیکن یہاں آتے ہی غفار بیگ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اب گھر میں صرف 2 افراد رہ گئے۔ غفار بیگ نے بہن کی دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن ریحانہ کا مزاج بدستور بگڑا ہی رہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی پسند سے غفار بیگ کی شادی ایک اچھے گھرانے کی لڑکی نگہت سے کر دی۔ نگہت ایک تعلیم یافتہ اور تیز و ترال لڑکی تھی۔ اسے کچھ ہی دن کے بعد اندازہ ہو گیا کہ گھر پر ریحانہ کی حکمرانی ہے اور غفار بیگ اس کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے ناخوشگوار واقعات ہونے لگے۔ نگہت آزادی چاہتی تھی۔ اس کی بہت سی سہیلیاں، دوستیں تھیں، جن میں سے کئی نے ان کی شادی کی دعوتیں کی تھیں، لیکن ان دعوتوں میں ریحانہ بیگم سب سے پہلے جانے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ یہ بات بھی نگہت کو ناگوار گزرتی تھی۔ ریحانہ بیگم ہر بات میں ٹانگ اڑاتی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ مثلاً نگہت نے کہا، آج ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں باجی سے کہہ دیتا ہوں تیار ہو جائیں۔ غفار نے حسب عادت کہا، کیوں، ہم اکیلے نہیں جا سکتے؟ ان کے بغیر؟ غفار حیرت سے بولا اور نگہت خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ ریحانہ بیگم سے کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ نہیں، موسم دیکھ رہے ہو، بادل تیار کھڑے ہیں، بارش ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ذرا سی بارش سے سڑکیں جل تھل ہو جاتی ہیں۔ مختار بیگ بھی بارش ہی کا شکار ہوئے تھے۔ آج کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ قبرستان میں بھی ہمیں باجی کے ساتھ ہی جانا ہوگا، نگہت نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ باجی ہماری ماں کی طرح ہیں۔ آپ کی، میری نہیں، نگہت نے کہا۔ اس دن نگہت نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا، جسے ریحانہ بیگم نے بھی محسوس کر لیا، اور انہوں نے بہت تلخ لہجے میں کہا، اس کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے، اسے قابو میں رکھو، ورنہ یہ تمہارے سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ کون سے رئیس خاندان سے آئی ہے؟ ہوٹلوں میں کھانے کھائے جائیں گے، لوگ اوقات بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات سے نگہت کو احساس ہو گیا کہ اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور سارے گھر پر ریحانہ بیگم کی حکمرانی ہے۔ کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک دن تینوں کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تیار ہو کر باہر نکلے تو نگہت نے شوہر کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی اچک لی اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ ریحانہ بیگم پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ ارے یہ کیا؟ غفار بیگ حیرت سے بولے۔ بیٹھو، نگہت نے سرد لہجے میں کہا۔ مگر میں نے ڈرائیونگ سیکھی ہوئی ہے، چلو بیٹھو۔ نگہت نے گاڑی اسٹارٹ کر دی اور غفار بیگ بادل ناخواستہ بیٹھ گیا۔ نگہت نے کار آگے بڑھا دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ غفار،
تو کھلونا بن گیا ہے اس کے ہاتھوں کا؟ گاڑی روک اور مجھے اتار دے، پھر جو دل چاہے کرنا۔ پیچھے سے ریحانہ بیگم کی چیخیں سنائی دیں اور نگہت نے ایکسیلیٹر اور دبا دیا۔ روکو روکو نگہت، گاڑی روکو، غفار بیگ نے سرد لہجے میں کہا، لیکن نگہت نے گاڑی نہیں روکی۔ ریحانہ اور غفار دونوں اسے برا بھلا کہنے لگے۔ پھر ایک بھری پوری جگہ نگہت نے اچانک گاڑی روکی، نیچے اتری اور ایک آٹو رکشہ میں جا بیٹھی۔ اس نے رکشہ والے کو کوئی پتہ بتا دیا اور رکشہ چل پڑا۔ غفار اور ریحانہ دیکھتے رہ گئے۔ پھر کہیں اور جانے کے بجائے وہ گھر واپس چل پڑے۔ گھر آئے تو نگہت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ یہ رنجش کئی دن تک قائم رہی۔ غفار بیگ نے ریحانہ بیگم کا موقف اسے بتایا۔ ان کا کہنا ہے کہ عورتیں گاڑیاں چلاتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ مرد عجیب لگتے ہیں جو عورتوں کے برابر بیٹھے ہوتے ہیں اور عورتیں گاڑیاں چلاتی ہیں، اور پھر ڈرائیونگ سے خوف بازی کی کمزوری ہے، کیونکہ مختار بھائی کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ واقعات اسی طرح ہوتے رہے۔ نگہت بری طرح بیزار ہو چکی تھی۔ وہ اب اکثر گھر سے نکل جاتی تھی اور اپنی دوستوں کے ہاں چلی جاتی تھی، جبکہ غفار جانتا تھا کہ حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ نگہت نے کئی بار کہا کہ وہ فیصلہ کر لے کہ ریحانہ کے ساتھ رہے یا اس کے ساتھ۔ اس کے جواب میں غفار کہتا، ذرا سوچو نگہت، باجی کا ہمارے علاوہ کون ہے؟ ان کی دولت جائیداد سب کچھ ہماری ہے۔ اگر آج ہم ان کا مزاج برداشت کر لیں تو کیا حرج ہے؟ تو ٹھیک ہے، وہ دولت جائیداد ہمارے نام کر دیں اور خود اللہ اللہ کریں، کیوں اس دولت پر سانپ بنی بیٹھی ہیں؟ اس وقت تک ریحانہ بیگم نے ساری دولت و جائیداد غفار بیگ کے نام کر دی تھی اور اس کی گفٹ ڈیڈ اسے دے دی تھی، لیکن اس نے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ گفٹ ڈیڈ انہی کے پاس تھی۔ البتہ اس نے نگہت سے اس کا تذکرہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اس عورت کی فطرت جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بعد نگہت اور کھل کے کھیلے گی۔ یہ حالت جوں کہ توں رہے انسپکٹر صاحب۔ بظاہر نگہت نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ میرے خلاف اس حد تک جا سکتی ہے کہ عدالت میں آ کر یہ جھوٹی اور من گھڑت کہانی سنائے اور میرے لیے موت کا سامان بن جائے۔ غفار بیگ نے پوری کہانی سنائی اور شامیر گردن ہلانے لگا۔ شامیر کی آنکھوں میں گہری سوچ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ صفورہ اور زمان شاہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد شامیر نے کہا، قتل کیا گیا ہے ایک انسان کو، معمولی بات نہیں ہے، ایک زندگی لے لی گئی ہے، خون کا بدلہ خون ہے، خونی کو گرفت میں آنا چاہیے۔ میں اسے پھانسی کے پھندے تک لائے بغیر نہیں رہوں گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ آپ کے خیال میں قاتل غفار بیگ نہیں ہے؟ صفورہ نے پوچھا۔ بظاہر میرا مشاہدہ یہی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہوں میں کہ کیس کی تفتیش اب تک اس گہرائی سے نہیں کی گئی ہے جسے کی جانی چاہیے تھی۔ غفار بیگ نے مجھے جو کہانی سنائی ہے اس کی روح سے کئی اہم نکتے ہیں جن پر غور ہی نہیں کیا گیا۔ مثلاً، صفورہ نے پوچھا، وہ گفٹ ڈیڈ جو سامنے آ چکی ہے، وجہ قتل وہ دولت نہیں ہے جس کے لیے غفار بیگ اپنی بہن کو قتل کرتا، کیونکہ وہ تو اس کے پاس آ چکی تھی۔ جی، لیکن دراصل وہی دولت قتل کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کیا؟ صفورہ حیرت سے بولی۔ شامیر کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ ہاں، وہ دولت جس کا طلبگار کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور اس جنون میں کہ اسے اس دولت سے محروم کر دیا گیا، اس نے ریحانہ کو ہلاک کر دیا اور الزام غفار کے سر لگا دیا کہ اسے بھی بہن کے قتل میں موت کی سزا ہو جائے۔ اور شامیر خاموش ہو گیا، لیکن صفورہ کے چہرے پر اضطراب نمایاں ہو گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے، وہ بولی، لیکن شامیر نے مسکرا کر ہاتھ اٹھا دیا۔ نہیں مس صفورہ، اتنی جلدی مطلب نہیں نکالیں، پہلے غور کریں۔ ویسے پوائنٹس بہت سے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ نگہت جو شادی کے فوراً بعد سے اپنے سسرال کے ماحول سے بیزار تھی، اسے ریحانہ کی وجہ سے کبھی آزاد زندگی نہیں ملی تھی، جس سے اس کے دل میں ریحانہ کے خلاف نفرت اگتی رہی، لیکن اس کے پاس اس نفرت کو نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اندرونی طور پر وہ غفار بیگ سے بھی بیزار ہو چکی تھی۔
جو بقول اس کے موم کا پتلا تھا اور اپنی بہن کا غلام تھا۔ پھر ریحانہ قتل ہو گئی اور اس کے قتل کے الزام میں غفار بیگ پکڑا گیا۔ اس پر مقدمہ چلا، لیکن اس مقدمے کے دوران اس نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ اس قتل کی عینی گواہ کی حیثیت سے وہ اس وقت پیش نہیں ہوئی۔ غفار بیگ رہا ہو گیا۔ یہ بات نگہت کے لیے باعث سکون ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے راستے کا کانٹا ریحانہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان سے نکل گئی تھی۔ اسے چوروں نے ہلاک کیا ہو یا کسی اور نے، فرض کرو اس کے بیان کے مطابق غفار بیگ نے ہی اپنی بہن کو قتل کیا ہو، تو اس کے لیے تو یہ بات قابل اطمینان تھی کہ اب غفار بیگ 100% اس کے حصے میں ہے۔ تو پھر اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ اب ہم دوسرے کردار کی بات کرتے ہیں، یعنی اختیار بیگ۔ یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ اختیار بیگ کو غفار سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے، لیکن اسے غفار بیگ سے شدید پرخاش ہے۔ اس نے پہلے بھی کوشش کی کہ غفار کو ریحانہ کے قتل کا مجرم قرار دے کر اسے موت کی سزا دلوائے۔ اس میں ناکام رہ کر اس نے دوبارہ بھرپور کوشش کی اور آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کی اس جدوجہد کا مقصد کیا تھا؟ اگر دولت، تو وہ اب بھی اس کے ہاتھ نہیں آ سکتی، کیونکہ نہ تو وہ تمام کی تمام نگہت کو منتقل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے مل سکتی ہے۔ اوہ، آپ کا مطلب ہے؟ صفورہ نے چونک کر کہا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کردار مشکوک ہیں۔ اختیار بیگ نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر غفار بیگ کے گھر کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی بیوی کو اس کے خلاف استعمال کیا، لیکن کیوں؟ اس کا پتہ لگانا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کہاں سے آغاز کرنا ہوگا سر؟ زمان شاہ نے لب کشائی کی۔ ہاں، نمبر 1، یہ معلوم کرنا ہے کہ وقوع والی رات نگہت گھر میں تھی یا نہیں۔ جس خالہ کے ہاں وہ گئی تھی، وہاں سے یہ معلوم کرنا ہے کہ حقیقت میں وہ کب وہاں پہنچی تھی۔ نمبر 2، اختیار بیگ کے بارے میں مکمل تفصیلات درکار ہیں۔ یہی وہ 2 کردار ہمارے سامنے ہیں، ان پر بھرپور توجہ دینی ہوگی، خاص طور سے اس کے ملازمین، ڈرائیور وغیرہ۔ اس کا انتظام میں کر لوں گا۔ ناظم حسین اس خبر کو سن کر اچھل پڑے تھے۔ انہوں نے 2-3 جگہوں سے اس کی تصدیق کی اور پھر بار روم میں طارق مفتی کو جا پکڑا۔ مبارک ہو مفتی صاحب، آپ نے ابھی تک غفار بیگ کے سلسلے میں ہمت نہیں ہاری اور اس کے کیس کو سپریم کورٹ تک پہنچا دیا۔ آپ جیسے قابل فخر وکیلوں کے مد مقابل آنا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے سر۔ میں اس موقع کو کیسے گنوا سکتا تھا؟ طارق مفتی نے نیاز مندی سے جواب دیا۔ کمال ہے، لوگوں کو جیتنے سے دلچسپی ہوتی ہے، آپ کو ہارنے کا شوق ہے، لیکن ایسا نہ کرتے تو اچھا تھا، آپ پر ہارنے والے وکیل کی چھاپ لگ جائے گی۔ یہ بھی تو کہا جائے گا کہ طارق مفتی ہارا بھی تو کسی معمولی وکیل سے نہیں، بلکہ ناظم حسین جیسے عظیم بیرسٹر سے۔ لگتا ہے آپ کے جن نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ خیر، آئیے 2 ہاتھ کرتے ہیں، ناظم حسین نے کہا اور طارق مفتی نے نیاز بندی سے سر خم کر دیا۔ شامیر نے طارق مفتی کے ساتھ کئی میٹنگز کی تھیں، اس کیس کے ایک پہلو پر بات کی تھی۔ اس کی اسپیشل فورس زمان شاہ اور صفورہ نے بھی اس سلسلے میں خاصی تگ و دو کر کے انتہائی قیمتی معلومات حاصل کی تھیں اور ایک مضبوط کیس تیار کر لیا تھا، جبکہ ناظم حسین صاحب اپنی دانست میں اس کیس کو جیت کر اپنا کام ختم کر چکے تھے۔ انہوں نے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ ایک بار پھر ایک کیس کے استغاثہ کے طور پر آنا ان کے لیے ایک ناخوشگوار عمل تھا۔ کمرہ عدالت میں انہوں نے خشمگی نگاہوں سے طارق مفتی کو دیکھا تھا۔ جج صاحب کی اجازت سے کیس کا آغاز ہو گیا۔ طارق مفتی نے گواہوں کے کٹہرے میں کھڑے ہوئی نگہت غفار سے پوچھا، جی مسز غفار، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اس رات اپنے گھر میں موجود تھیں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر غفار بیگ کو اپنی بڑی بہن ریحانہ کو قتل کرتے دیکھا؟ جی ہاں، نگہت نہ جانے کیوں ہکلا سی گئی۔ میں نے آپ کو مسز غفار کہا اور غفار کو آپ کا شوہر، آپ کو ناگوار تو نہیں گزرا؟ جی، نگہت کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ زندہ ہے اور آپ نے اسے طلاق بھی نہیں لی،
ایسی شکل میں آپ اختیار بیگ سے شادی کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے اور اختیار بیگ نے اس بارے میں نہیں سوچا؟ جی؟ نگت کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے جلدی سے کٹہرے کو پکڑ لیا، ایسے لگا جیسے وہ چکر کھا کر گر پڑے گی۔ اس کی یہ حالت نمایاں ہوئی تو ناظم حسین نے اچھل کر کہا، آبجیکشن مائی لارڈ، یہ کیسا سوال ہے؟ وکیل صفائی گواہ کو نروس کر رہے ہیں، انہیں ڈرامائی سوالات سے روکا جائے۔ ہرگز نہیں جناب والا، یہ ایک انسان کے قتل کا اور ایک بے گناہ کے سزا پانے کا معاملہ ہے۔ ہمیں سچائی اور انصاف کو تلاش کرنا ہے۔ یہ ایک بے گناہ کو بچانے کا معاملہ ہے جسے ایک گھناؤنی سازش کر کے سزا دلوائی گئی ہے۔ طارق مفتی نے پرزور لہجے میں کہا، اعتراض مسترد کیا جاتا ہے، آپ سوالات جاری رکھیں۔ جج صاحب نے کہا، شکریہ جناب والا۔ طارق مفتی پھر نگت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نگت کے حوصلے پست ہونے لگے، اس کے پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور طارق مفتی سے تابڑ توڑ سوالات کر رہا تھا۔ اختیار بیگ نے شادی نہیں کی تھی، کم عمری میں ہی اس نے انٹر کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ باپ سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اب کاروبار میں حصہ لینا چاہتا ہے، چنانچہ بحالت مجبوری باپ نے اسے علیحدہ کاروبار کرا دیا۔ بڑے بیٹے کی نسبت چھوٹا بیٹا بہت سرکش تھا، باپ جانتا تھا، لیکن اختیار بیگ بہت چالاک تھا۔ اس نے کاروبار بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا۔ اس کے علاوہ اس کے مشاغل بھی مختلف تھے۔ وہ عیاش فطرت تھا، اپنی عیاشیوں کو بھی اس نے بڑی ذہانت سے جاری رکھا تھا۔ وہ شریف خاندانوں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور متمول لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا اور انہیں دھوکے دیتا، ان سے شادی کے وعدے کرتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ کاروبار بھی اس نے شاندار پیمانے پر پھیلا لیا تھا اور اپنی سماجی حیثیت بھی بنائی تھی، جس کی بنا پر اعلیٰ خاندانوں تک اس کی رسائی ہو جاتی تھی۔ پھر ایک لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی، یہ ماڈلنگ کرتی تھی، بہت خوبصورت اور تیز ترار تھی۔ اسی تیزی کی وجہ سے وہ مکمل طور پر اس کے جال میں نہیں پھنسی، لیکن وہ اختیار بیگ سے محبت کرنے لگی تھی۔ اختیار بیگ نے دوستی آگے بڑھانے کا ارادہ کیا تو اس نے اس سے شادی کا مطالبہ کر دیا۔ اختیار بیگ بھلا اس سے شادی کیا کرتا؟ اس نے اس لڑکی نویدہ سے کترانا شروع کر دیا۔ یہ بات نویدہ کو بہت ناگوار گزری اور اس نے اختیار بیگ کے بارے میں چھان بین شروع کر دی۔ باپ کی زندگی میں اختیار بیگ ریحانہ بیگم کا بھائی کی حیثیت سے بڑا احترام کرتا تھا، لیکن بھائی کی موت کے بعد بھی اس نے چاہا کہ بھابھی ساتھ میں رہے، لیکن ریحانہ بیگم نے بڑی خیریت کا برتاؤ کیا اور عدت پوری ہوتے ہی اپنے بھائی کے پاس چلی گئی۔ وہ جائیداد وغیرہ کا ایک ایک کاغذ ساتھ لے گئی تھی اور وہ تمام قیمتی اشیاء بھی جن میں سے بیشتر مختار بیگ نے انہیں دی تھیں۔ سونے پر سہاگا کہ انہوں نے مکان کے آدھے حصے کی قیمت بھی بخوشی لے لی تھی، جبکہ اختیار بیگ کا خیال تھا کہ وہ اس مکان کی قیمت کبھی نہیں لیں گی۔ ان کے اس عمل سے اختیار بیگ کا دل بری طرح کھٹا ہو گیا اور اس نے ریحانہ بیگم کے گھر جانے سے گریز کیا۔ صرف ایک بار ان کے بلانے پر ان کے گھر گیا، وہ بھی غفار بیگ کی شادی پر۔ پھر غفار بیگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گیا اور اس طرح 7-8 ماہ گزر گئے۔ پھر ایک دن اسے انکم ٹیکس کے سلسلے میں کچھ ضرورت پیش آئی تو ریحانہ کے پاس جانا پڑا۔ ریحانہ غفار بیگ کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو چکی تھی۔ وہاں ریحانہ سے پہلے اس کی ملاقات نگت سے ہوئی، جس نے خوش دلی سے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ آپ نے مجھے پہچانا تو نہیں ہوگا، کیونکہ اتفاق سے آپ کی شادی کے بعد کبھی ادھر نہیں آنا ہوا، افتخار بیگ نے نگت سے کہا۔ میں بہت اچھی طرح آپ کو جانتی ہوں، نگت نے دلکش مسکراہٹ سے کہا۔ ارے کیسے؟ ریحانہ باجی کے پاس بہت سے البم ہیں، ان میں آپ کی تصویریں بھی ہیں۔ ریحانہ باجی نے بتایا تھا کہ آپ ان کے دیور ہیں۔ کاش ہمارے پاس بھی کوئی البم ہوتا جس میں آپ کی تصویر ہوتی، اختیار بیگ نے کہا اور نگت چونک پڑی۔ میں سمجھی نہیں۔ ارے اختیار بیگ نے بھی چونکنے کی اداکاری کی، لیکن بات آگے نہیں بڑھی کیونکہ ریحانہ آ گئی تھی۔ میں چائے کا انتظام کرتی ہوں، نگت نے کہا اور باہر چلی گئی۔ چائے آ گئی
اور اختیار بیگ چائے کے دوران اپنی وہ تمام صلاحیتیں استعمال کرتا رہا جو وہ اپنی پسند کی خواتین پر سرو کر کے انہیں متاثر کر لیا کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نگہت نے سوچا کہ یہ شخص بہت دلچسپ شخصیت کا مالک ہے۔ نگہت اپنے ماحول سے خوش نہیں تھی، اس لیے اب وہ زیادہ وقت باہر اپنی دوست لڑکیوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ اختیار بیگ سے ملاقات کے چوتھے دن کی بات ہے کہ وہ اپنی ایک دوست کے ہاں جانے کے لیے نکلی۔ اس دن بھی وہ رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی کہ اختیار بیگ کی کار اس کے قریب آ کر رک گئی۔ کمال ہے نگہت صاحبہ، کبھی کبھی کتنی عجیب باتیں ہو جاتی ہیں۔ آئیے بیٹھیے، آپ جہاں جا رہی ہیں میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ آئیے پلیز۔ میرے خیال میں مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ میں ایک شریف آدمی ہوں اور دور کے ہی صحیح ہمارے درمیان کچھ تو رشتے ہیں۔ اس کے انداز میں اتنا اعتماد تھا کہ نگہت اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار نہ کر سکی۔ چند لمحوں کے لیے اسے عجیب لگا تھا، لیکن اختیار کی آواز ابھری، میں اکثر ادھر سے گزرتا ہوں، یہ میرے آفس جانے کا راستہ ہے۔ پہلے میں نے کبھی اس راستے پر غور نہیں کیا تھا، لیکن آج ادھر سے گزرتے ہوئے آپ مجھے یاد آئیں اور میں اسی وقت آپ کو کھڑے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہے نا عجیب بات؟ ویسے ایک بات پوچھوں؟ جی۔ آپ کے پاس کار موجود ہے تو پھر آپ رکشے کے انتظار میں کیوں کھڑی تھیں؟ میرے پاس نہیں ہے، نگہت کے منہ سے نکلا۔ جی، لیکن میرے خیال میں اوہ، کیا غفار صاحب نے کار فروخت کر دی؟ نہیں، ان کے پاس ہے اور انہی کے استعمال میں رہتی ہے۔ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ اپنے گھر میں گاڑی میں ہی چلاتی تھی، یہاں ریحانہ باجی کو عورتوں کا گاڑی چلانا پسند نہیں۔ کتنی فرسودہ بات ہے۔ اگر جلدی نہ ہو تو ایک کپ کافی پئیں۔ 2 کپ، ایک میں ایک آپ، نگہت نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ کافی کے دوران بہت سی باتیں ہوئیں۔ اختیار نے پیشکش کی کہ وہ اس کی کار ڈرائیو کیا کرے اور نگہت نے منظور کر لیا۔ دونوں کی طویل ملاقاتیں شروع ہو گئیں جو گھر سے باہر ہوتی تھیں۔ نگہت نے اپنے سارے درد اختیار کے سامنے رکھ دیے اور اختیار نے اسے بے پناہ ہمدردی کا اظہار کیا۔ نگہت اختیار کی عادی ہوتی چلی گئی۔ ان کی خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اختیار بیگ نے جان لیا کہ نگہت اندر سے بہت دکھی ہے اور بڑی آسانی سے اس کے دام میں پھنس سکتی ہے۔ وہ اسے بڑی ہمدردی کا اظہار کرتا تھا اور ایک دن اختیار بیگ نے کہا، کیسی عجیب بات اور کتنا تضاد ہے، میرے بھائی تو بھابھی کے اشاروں پر چلتے تھے۔ بھابھی بے حد خود غرض ہیں، کیا آپ کو انہوں نے وہ مقام نہیں دیا جس کی آپ مستحق تھیں؟ آپ یقین کریں، ان کی خود غرضی بے مثال ہے۔ بھائی نے کروڑوں کی دولت ان کے نام کر دی، لیکن بھابھی نے اس گھر کی قیمت بھی وصول کر لی جس میں ہم رہتے ہیں۔ وہ اس دولت پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے اور راج کر رہی ہے، لیکن وہ کچھ بھی کرے میری جان چھوڑ دے، نگہت نے بیزاری سے کہا۔ بہت مشکل ہے نگہت، ایسے لوگوں کی عمریں بھی طویل ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ صرف تکلیف دہ کہنا کافی نہیں ہے، عذاب جان کہیں، نگہت نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ریحانہ میری بھابھی تھی، بڑی بہن سمجھتا تھا اسے، اس کے ہر حکم پر سر جھکا دیتا تھا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ سمجھا اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ بھائی کی موت کے بعد بھی اسے کہا کہ یہ گھر اب بھی اس کا ہے، ہم پر حکومت کرے، لیکن وہ ہمیں غیر قرار دے کر چلی گئی۔ اپنے بھائی کے علاوہ اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں سمجھا۔ تمہارے ساتھ بھی وہ غیروں کا سلوک کرتی ہے، جب تک وہ زندہ ہے تمہارے سینے پر سانپ بنی بیٹھی رہے گی۔ تمہیں میرے لیے، اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا نگہت، ورنہ ہمیں یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جانا ہوگا۔ اب میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اختیار بیگ نے کھل کر اظہار محبت کر دیا۔ تو پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ نگہت نے سوال کیا۔ ہمت ہے کچھ کرنے کی؟ ہاں، اگر تم نہ ملتے تو شاید اسی طرح میری زندگی کی شام ہو جاتی، لیکن اب میں جینا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ دونوں نے الفاظی تکلف ختم کر دیا تھا اور آپ سے تم پر آ گئے تھے۔ اختیار بیگ اسے اپنے منصوبے کے بارے میں بتانے لگا اور نگہت کے چہرے کے رنگ بدلتے رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے جو کہا ہے اسے تم آنکھیں بند کر کے مان لو، بلکہ سوچ لو، غور کر لو، پھر فیصلہ کرنا۔ کل ہم اسی جگہ ملیں گے۔ نگہت نے سوچا، غور کیا۔ اسے وہ زندگی نہیں ملی جو وہ چاہتی تھی۔ غفار برا انسان نہیں تھا،
وہ نگہت کو چاہتا بھی تھا، لیکن بہن کو وہ بہت بڑا درجہ دیتا تھا، اس کے ہر حکم کو حکم آخر سمجھتا، مگر شاید وہ غلط تھا، کیونکہ ہر کردار کا ایک مقام ہوتا ہے اور ان کے درمیان توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ بہت اچھے انسان کی غلط سوچیں اور عمل بھی کبھی کبھی معاشرے میں بڑے المیت جنم دیتے ہیں۔ نگہت کو احساس ہو رہا تھا کہ جو محبت اور اعتماد اسے اپنے شوہر سے ملنا چاہیے تھا وہ کہیں اور سے مل رہا ہے۔ اختیار بیگ ہی وہ شخص ہے جسے اس کی زندگی کا ساتھی بننا چاہیے تھا۔ دوسرے دن وہ اختیار بیگ کے پاس پہنچ گئی۔ کسی کو علم ہے کہ تم اس طرح مجھ سے ملتی ہو؟ اختیار بیگ نے پوچھا۔ اول تو نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ہر بڑے کام میں احتیاط بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا سوچا تم نے میرے منصوبے کے بارے میں؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کر۔ نہیں، ہمت شرط ہوتی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، میں جانتی ہوں۔ ہم ایک تیر سے دو شکار کریں گے، تمہیں ریحانہ کے عذاب سے نجات مل جائے گی اور غفار بیگ کو بہن کے قتل کے جرم میں سزائے موت یا عمر قید ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں تمہیں آزادی حاصل ہو جائے گی۔ عمر قید کی صورت میں تم بآسانی اس سے عدالت کے ذریعے خلا لے سکتی ہو، لیکن اس سے پہلے تمہیں ریحانہ کی دولت پر قبضہ جمانا ہوگا۔ اس کی ترکیب بھی میں تمہیں بتاؤں گا، بس پھر ہم شادی کر لیں گے۔ نگہت نے اختیار بیگ کی ڈائریکشن میں کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اسے سب سے اہم کام کرنا تھا، یعنی ریحانہ کے کمرے کی گرل کے اسکرو ڈھیلے کرنے کا کام۔ ایک گرل کا انتخاب کر کے اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کام میں اسے 1 ہفتہ لگ گیا۔ اسکرو بہت ٹائٹ تھے، اسے ان پر سخت محنت کرنا پڑی تھی۔ آخر کار اس نے یہ کام مکمل کر لیا اور اختیار بیگ کی ہدایت کے مطابق وہاں سے ہر طرح کے نشانات صاف کر دیے۔ اپنی اس کامیابی کی اطلاع اس نے اختیار بیگ کو دی تو اس نے پہلا سوال یہی کیا، کسی چیز پر تمہاری انگلیوں کے نشانات تو نہیں ملیں گے؟ نہیں جناب، آپ کی شاگرد اتنی کچی نہیں ہے، نگہت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، وہ مسکرایا۔ مقررہ وقت پر نگہت نے اپنے شوہر سے کہا، خالہ سے ملے ہوئے مجھے بہت دن ہو گئے ہیں، میں جانا چاہتی ہوں۔ کب ارادہ ہے؟ بس 1 آدھ دن میں۔ اوہو، کیسے جاؤ گی؟ جیسے جاتی ہوں۔ تم کون سا مجھے کار میں چھوڑنے جاتے ہو؟ بس سے جاؤں گی اور 2-4 دن رہ کر آؤں گی، باجی کو بتایا ہے۔ فضول بکواس مت کرو، کیا میں اس کی قیدی ہوں؟ نگہت نے غصے سے کہا اور غفار بیگ خاموش ہو گیا۔ تاہم اس نے اپنی کار میں نگہت کو بس اسٹاپ تک پہنچایا اور اسے بس میں بٹھا کر واپس آ گیا، لیکن اس کے نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی نگہت بس سے اتر آئی اور وہاں پہنچ گئی جہاں اختیار بیگ اپنی کار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اختیار بیگ نے اس کے لیے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کرا دیا تھا، جہاں اپنے کام کی تکمیل کے بعد اسے قیام کرنا تھا اور دوسرے دن اسے خالہ کے ہاں جانا تھا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں وقت گزارتے رہے اور وقت مقررہ پر وہاں سے چل پڑے۔ اس وقت اندازے کے مطابق غفار بیگ اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا۔ وہ گہری نیند سونے کا عادی تھا، چنانچہ نگہت نے ہاتھ ڈال کر گیٹ کھولا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ گرل کو اس کی جگہ سے اتارنا مشکل کام نہیں تھا، چنانچہ وہ اس جگہ سے اندر داخل ہو گئے۔ ریحانہ بے سود سو رہی تھی۔ اختیار اس کے سر پر پہنچ گیا، پھر اس نے اس لمبے چاقو کا بھرپور وار اس کے دل کے مقام پر کیا جسے اس نے جیب سے نکال کر کھول لیا تھا۔ ریحانہ کا بدن بڑے زور سے اچھلا اور پھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور وہ وحشت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اختیار بیگ نے اس کے منہ کو ہاتھ سے دبا دیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے۔ دوسری طرف نگہت نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ کمرے کے سامان کو تتر بتر کرنے لگی تاکہ چوری کا تاثر دیا جا سکے۔ اس نے الماری بھی کھول لی تھی۔ یہ لوگ اپنا کام ختم کر کے فارغ ہو گئے۔ ریحانہ کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، چنانچہ دونوں باہر نکل آئے اور کچھ دیر کے بعد واپس ہوٹل پہنچ گئے جہاں انہوں نے رات گزاری۔ پھر دوسرے دن اختیار بیگ نے نگہت کو بس اسٹاپ چھوڑا اور وہ خالہ کے گھر روانہ ہو گئی۔ اس طرح یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا، لیکن تقدیر کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ ایک اور کردار قدرت کی طرف سے حرکت میں تھا۔ یہ نویدہ تھی، وہ ماڈل لڑکی جو اختیار بیگ کے فریب محبت کا شکار ہو گئی تھی۔ اختیار بیگ نے اسے خوب چکر دیے،
پھر جب اس نے اس سے شادی کا مطالبہ شدت سے کیا تو اختیار بیگ رفو چکر ہو گیا، لیکن نویدہ کے دل میں پیار کی آگ بھڑک رہی تھی۔ شوبز سے تعلق رکھتی تھی، تیز ترار تھی، وسائل بھی تھے۔ چنانچہ اسے پتہ چل گیا کہ اختیار بیگ ماہر شکاری ہے۔ تجھے شکار نہ کیا اختیار بیگ تو میرا نام بھی نویدہ نہیں، اس نے دل میں سوچا اور اختیار بیگ کے پیچھے لگ گئی۔ اس کے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ نہیں تھا، وہ اختیار بیگ کو اس کی اصل شکل دکھانا چاہتی تھی۔ یہ وہ دن تھے جب اختیار بیگ نگہت کو اپنے جال میں پھانس چکا تھا اور دونوں خوب ایک دوسرے سے گھل مل گئے تھے۔ نویدہ نے ان کی بہت سی تصویریں بنائیں جن میں سے کچھ قابل اعتراض بھی تھیں۔ نویدہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی کہ اسے ایک بڑا پروجیکٹ مل گیا، بہت بڑی آرگنائزیشن کی پروڈکٹ تھی جس کے اشتہار کے لیے اسے سائن کیا گیا تھا اور 3 بڑے ملکوں میں اس کی شوٹنگ ہونی تھی۔ لمبا کام تھا اور اسے کئی ماہ میں سر انجام پانا تھا۔ نویدہ نے کانٹریکٹ سائن کر لیا، پارٹی نے تمام انتظامات مکمل کیے اور پھر روانگی کا دن طے پا گیا۔ نویدہ سارے ساز و سامان کے ساتھ پارٹی کے مہیا کیے ہوئے ہوٹل کے ایک کمرے میں منتقل ہو گئی۔ یہاں اس نے نگہت اور اختیار بیگ کو دیکھا جو اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں مقیم تھے۔ نویدہ کے دل میں رقابت کا طوفان پھر امنڈ آیا۔ یہاں بھی اس نے اپنے قیمتی طاقتور کیمرے سے ان کی تصویریں بنائیں۔ پھر جب وہ باہر نکلے تو نویدہ ان کے پیچھے تھی۔ وہ اپنی کار میں یہاں آئی تھی اور چونکہ اسے دوسرے دن صبح ایئرپورٹ پہنچنا تھا اس لیے اس کا ڈرائیور افضل خان باہر موجود تھا۔ افضل خان کے ساتھ اس نے اختیار بیگ اور نگہت کا تعاقب غفار بیگ کے گھر تک کیا۔ جب اختیار بیگ نے ایک جگہ کار روکی اور پیدل چل کر گھر تک پہنچے، نگہت نے باہر سے ہاتھ ڈال کر گیٹ کھولا اور دونوں اندر چلے گئے۔ بدکار، بے غیرت انسان، اس نے دل میں سوچا، لیکن دونوں کا انداز کچھ پراسرار تھا، خاص طور سے یہ کہ اختیار بیگ نے اپنی گاڑی اس گھر سے اتنی دور کیوں چھوڑی تھی۔ وہ انتظار کرتی رہی، پھر کافی دیر کے بعد وہ واپس آ گئے اور کار میں بیٹھ کر چل پڑے۔ وہ واپس ہوٹل میں آئے تھے۔ ان کی یہ بھاگ دوڑ نویدہ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کیونکہ دونوں رات بھر اسی ہوٹل میں رہے تھے۔ نویدہ کو صبح 6 بجے ایئرپورٹ روانہ ہونا تھا، چنانچہ وہ اپنا تجسس ختم کر کے اپنے کام سے چل پڑی۔ پیرس، اسپین، روم کے حسین مقامات پر اپنے کام کی تکمیل کے دوران وہ سب کچھ بھول گئی، لیکن طویل عرصے کے بعد جب اس نے وطن کی سرزمین پر قدم رکھا تو اسے سب کچھ یاد آ گیا اور اس کے دل کی نفرت پھر ابھر آئی۔ قدرت بہت سے راز کھولنے پر آمادہ تھی، چنانچہ اسے کچھ پرانے اخبارات پر نگاہ دوڑانے کا موقع ملا۔ یہ اخبارات مستقل آتے تھے کیونکہ ان میں اس کی اپنی تصاویر کسی پروڈکٹ کی پبلسٹی کے لیے چھپتی تھیں۔ تبھی اس کی نظریں ان خبروں پر پڑیں جن میں بہن کے قاتل کو ہائی کورٹ سے عمر قید کی سزا۔ ایسی خبریں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن ان میں نگہت کی تصویر دیکھ کر اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اختیار بیگ کے ساتھ نظر آئی تھی آخری رات۔ اس نے ان تاریخوں کے تمام اخبارات پڑھ ڈالے۔ اختیار بیگ کا نام بھی سامنے آیا جس نے یہ استغاثہ دائر کیا تھا، اور نگہت کی گواہی بھی جس نے ضمیر کی آواز پر شوہر کے خلاف گواہی دے کر اسے سزا دلوائی تھی۔ نویدہ تمام صورتحال سے آگاہ ہو گئی۔ وہی رات تھی جب اس نے ان دونوں کو ہوٹل میں دیکھا تھا۔ وہ اس تاریخ کو کیسے بھول سکتی تھی جب وہ اپنے دورے پر روانہ ہوئی تھی؟ او مائی گاڈ، وہ دونوں اس عورت کو قتل کرنے کے لیے اس گھر میں گئے تھے، اور وہ بدکار شخص قاتل بھی ہے۔ میں تجھے موت کی سزا دلوائے بغیر نہیں رہوں گی اختیار بیگ، تیرے برے دن میرے ہاتھوں لکھے تھے، اس نے سوچا۔ اس نے اس بارے میں افضل خان سے بات کی۔ افضل خان اس کا وفادار ملازم تھا اور نویدہ پر گزرے تمام لمحات سے واقف تھا۔ ممکن ہے کہ تمہیں عدالت میں گواہی دینی پڑے۔ ہم دیں گے بی بی، ایک بے گناہ کو سزا ملی ہے اور گناہ گار عیش کر رہا ہے، افضل خان نے کہا۔ نویدہ نے تمام تیاریاں کی، ان تمام تصویروں کے پرنٹ تیار کرائے جو اس نے بنائی تھیں۔ پھر اس نے اپنے ذرائع سے کام لے کر اس وکیل کے بارے میں معلومات حاصل کی جو غفار بیگ کا وکیل صفائی تھا۔ طارق مفتی نے نویدہ کو فوراً پہچان لیا۔ وہ اسے بہت سے کمرشلز میں دیکھ چکا تھا۔
اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہورڈنگز بھی شہر میں جگہ جگہ نظر آتے تھے جن پر نویدہ کی تصویریں ہوتی تھیں۔ جی نویدہ صاحبہ، کیسے تشریف لانا ہوا؟ سر، آج کل آپ ایک کیس پر کام کر رہے ہیں، ایک خاتون ریحانہ کے قتل کے کیس پر۔ میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اوہ مس نویدہ، آپ اس کیس کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ طارق مفتی نے چونک کر کہا اور نویدہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ اس نے بلا کم وقاص پوری تفصیل سنا دی۔ طارق کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس سے شاندار کامیابی اور کیا حاصل ہو سکتی تھی؟ اس نے فوراً شاہ میر سے رابطہ قائم کیا اور اسے مختصراً تفصیل بتائی۔ تم نویدہ کو تھانے نہ لاؤ، میں تمہارے آفس آ رہا ہوں، شاہ میر نے کہا، اور کچھ دیر کے بعد وہ سادہ لباس میں صفورہ کے ساتھ طارق مفتی کے آفس پہنچ گیا۔ نویدہ نے پوری داستان دوبارہ سنائی اور شاہ میر مسکرانے لگا۔ پھر وہ بولا، اسے کہتے ہیں کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ ہوٹل سے اختیار بیگ کے قیام کا ریکارڈ، تاریخ کے ساتھ افضل خان کی گواہی، سب سے بڑھ کر یہ تصویریں۔ مبارک ہو مفتی صاحب، آپ نے ناظم حسین کو چاروں شانے چت کر دیا۔ جناب والا، جب ہائی کورٹ میں ملزم کی بیوی نے آ کر اس کے خلاف گواہی دی تو ہم دنگ رہ گئے۔ کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اس بیان نے، لیکن دل نے تسلیم نہیں کیا کہ غفار بیگ بہن کا قاتل ہو سکتا ہے۔ البتہ اس بات پر شدید حیرت تھی کہ اختیار بیگ، جو نہ صرف مقتولہ کے شوہر کا بھائی تھا، مرنے والی کا اتنا ہمدرد کیوں بن گیا، جبکہ مرنے والی اس کا گھر تک چھوڑ آئی تھی۔ تحقیقات کی تو بہت سی حقیقتیں آشکارا ہوئیں۔ بات وہی دولت کی تھی جو غفار بیگ کو سزا کے بعد ان دونوں کے قبضے میں آنے والی تھی۔ ایک نکتہ سب سے اہم تھا، اور وہ یہ کہ نگہت اس رات اپنے گھر پر موجود تھی یا نہیں۔ سارا انحصار اس پر تھا، چونکہ تمام کام ایک مؤثر منصوبے کے تحت کیے گئے تھے، جیسا کہ جناب والا کو بتایا گیا ہے۔ اس لیے بڑی مشکل ہو رہی تھی، لیکن قدرت اصلیت سامنے لانا چاہتی تھی۔ اس نے نویدہ کو بھیج دیا۔ ہوٹل میں مرزا اختیار بیگ نے اپنے اصل نام سے ہی کمرہ حاصل کیا تھا، جس کی تصدیق ہوٹل کے ریکارڈ اور کاؤنٹر مینیجر کی گواہی سے ہوتی ہے۔ نویدہ صاحبہ کے ڈرائیور افضل خان کے بیان حلفی اور ان تصویروں سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اختیار بیگ کو کٹہرے میں طلب کیا گیا اور طارق مفتی نے اس سے سوالات کیے تو وہ بالکل ہی نروس ہو گیا۔ یہی کیفیت نگہت کی تھی۔ وہ تو جرح کے درمیان ہی رو پڑی اور آخر میں اس نے اعتراف کر لیا کہ سارا کھیل اختیار بیگ نے کھیلا تھا اور وہ اس کے کہنے پر اس کی آلۂ کار بنی تھی۔ عدالت کا فیصلہ ہے کہ ملزم غفار بیگ پر مسمات ریحانہ بیگم کے قتل کا الزام ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اسے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت حکم دیتی ہے کہ مرزا اختیار بیگ اور نگہت غفار کو ریحانہ بیگم کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے ان پر قتل کا مقدمہ قائم کیا جائے اور اس کیس کی اثر نو تفتیش کی جائے۔ جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یوں اصل مجرم بالآخر کیفر کردار کو پہنچ گئے اور قدرت کی جانب سے فراہم کردہ گواہی کے باعث غفار بیگ ایک نہ کردہ جرم کی سزا پانے سے بچ گیا۔